ڈرائیور کی تیاری۔ پہلا، اس ماڈیول کا تعلیمی مقصد یہ سیکھنا ہے کہ کوئی ڈرائیور کن صورتوں میں ڈرائیونگ کے لیے غیر موزوں ہوتا ہے۔ دوسرا، کون سی چیزیں ڈرائیونگ سے پہلے چیک کرنی چاہیے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ گاڑی کے ٹائر اچھی حالت میں ہیں، اس کے ہارن کام کر رہے ہیں، اگلی اور پچھلی بتیاں اور ایسی دیگر اشیاء ٹھیک ہیں یا نہیں۔ اس ٹیسٹ سے تصدیق ہوگی کہ آیا گاڑی سفر کے لیے موزوں ہے یا نہیں۔ تیسرا، جس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گاڑی سفر کے لائق ہے یا نہیں، ہمیں یہ بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم خود بھی ڈرائیونگ کرنے کے قابل ہیں یا نہیں۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمیں جسمانی اور ذہنی طور پر سفر کو بخیر و عافیت مکمل کرنے کے قابل ہوں۔ چوتھا، آپ نے آخری مرتبہ اپنی نظر کب چیک کرائی تھی؟ کیا آپ دور کی چیزیں صاف دیکھ سکتے ہیں؟ نمبر 1، کیا آپ نزدیک کی چیزیں اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ گاڑی کے اندرونی آلات؟ نمبر 2، کیا آپ 4 گاڑی دور لگی گاڑی کے لائسنس پلیٹ پڑھ سکتے ہیں؟ نمبر 3، کیا آپ رات کو صاف دیکھ سکتے ہیں؟ پانچواں، کیا آپ وہ تمام آوازیں سن سکتے ہیں جو گاڑی چلانے کے دوران سنی جاتی ہیں؟ کیا آپ سیٹ بیلٹ باندھنے کا انتباہ سن سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ انتباہ سن سکتے ہیں کہ آپ نے رفتار کی حد توڑ دی ہے؟ کیا آپ سڑک پر رہ کر دوسری گاڑیوں کے ہارن کی آواز سن سکتے ہیں؟ کیا آپ اشارے کی آواز سن سکتے ہیں جب اسے چلتا چھوڑ دیں؟ کیا آپ ایمرجنسی گاڑیوں کی آواز سن سکتے ہیں؟ چھٹا، آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ ڈرائیونگ کے تمام آلات کو اپنے قابو میں رکھ سکیں اور اپنے گرد و پیش پر بھی نظر رکھیں۔ بعض چوٹیں آپ کو ایسا کرنے سے روکتی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ایسی چوٹ آئی ہے جس سے آپ محفوظ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے تو گاڑی چلانے سے اجتناب کریں۔ ساتواں، آپ کو چاہیے کہ ڈاکٹر سے اپنا مکمل معائنہ کروائیں تاکہ اچھی طرح تصدیق ہو جائے کہ آپ گاڑی پر قابو رکھتے ہوئے اسے ڈرائیونگ کر سکتے ہیں۔ بعض طبی مسائل ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ اچانک سے گاڑی پر کنٹرول کھو سکتے ہیں، جیسا کہ مرگی، ذیابیطس یا ہارٹ اٹیک۔ ایسے امراض اچانک حملہ کرتے ہیں جس سے گاڑی پر آپ کا اختیار نہیں رہتا۔ ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہر ڈرائیور کو مکمل طبی لائسنس جاری کرنے سے پہلے اسے پابند کرتا ہے کہ وہ اپنا پورا طبی معائنہ کروائے۔ ٹریفک ڈپارٹمنٹ کو یہ معلومات دینے میں ناکامی کا مطلب ہے کہ آپ اور سڑک پر موجود دیگر لوگوں کی زندگی کو نہ صرف خطرے میں ڈالا جائے بلکہ قانون اور بیمہ نظام کی بھی خلاف ورزی کی جائے۔ آٹھواں، بعض اوقات ڈاکٹر بھی آپ کو ایسی دوا تجویز کر دیتا ہے جسے کھانے کے بعد آپ گاڑی نہیں چلا سکتے۔ ایسی علامات میں ہذیان، سر چکرانا اور نیند آنا شامل ہے۔ آپ کو چاہیے کہ دوا کے سٹیکر اور اس کے ہمراہ دی گئی ہدایات کو پڑھیں کہ ان میں سے کوئی دوا ایسی کوئی اثرات تو نہیں چھوڑتی۔ نواں، آپ کا موڈ بھی گاڑی چلانے کے انداز پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ موڈ وہ جذباتی حالت ہوتی ہے جس میں آپ کسی خاص لمحے میں ہوں۔ اگر آپ غصے میں ہیں، افسردہ ہیں یا بہت زیادہ خوش ہیں تو اس سے ڈرائیونگ پر آپ کی توجہ کم ہو سکتی ہے۔ بہت زیادہ جذباتی حالت میں گاڑی مت چلائیں۔ 10واں، غصہ یا جارحانہ موڈ میں ڈرائیونگ سے اجتناب کریں۔ غصے کی حالت میں گاڑی چلانا خطرناک اور حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ خود کو ٹھنڈا رکھیں تاکہ گاڑی آپ کے قابو میں رہے۔ 11واں، شراب کے زیر اثر یا نشے کی حالت میں گاڑی چلانا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ آپ گاڑی پر قابو نہیں رکھ پائیں گے، جس سے حادثہ ہوگا اور اس کا نتیجہ آپ یا آپ کے ساتھ دیگر لوگوں کے نقصان حتیٰ کہ موت کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے۔ 12واں، ڈرائیونگ کے دوران منشیات یا شراب نوشی سے آپ کو جیل کی ہوا کھانا پڑ سکتی ہے یا اس سے بھی برا ہو سکتا ہے۔ 13واں، کیا آپ کی جسمانی اور ذہنی حالت و صحت آپ کو ایسے ماحول میں گاڑی چلانے کی اجازت دیتی ہے جس کے آپ عادی نہیں؟ سلطنت میں گاڑی چلانا دوسرے ممالک میں ڈرائیونگ کرنے سے مختلف ہے۔ رفتار کی حد، ڈرائیونگ کے قوانین اور دیگر معاملات یہاں مختلف ہیں۔ لہذا اس ملک کے ڈرائیونگ نظام کو سمجھنے کے لیے
کسی وقت مسافر کی حیثیت سے سفر کریں۔ 14واں، بعض علاقوں میں موسم کی صورتحال آپ کے لیے نئی ہو سکتی ہے، اس لیے آپ کو جسمانی اور ذہنی لحاظ سے اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کیا آپ نے پہلے کبھی برف پر گاڑی چلائی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ برف پر پھسلتی گاڑی کو کیسے قابو میں رکھنا ہے؟ اگر آپ کا جواب نہیں میں ہے تو بہتر ہے کہ آپ گاڑی نہ چلائیں۔ 15واں، اگر آپ تیار نہیں ہیں یا آپ کی جسمانی یا ذہنی حالت ڈرائیونگ کی اجازت نہیں دیتی تو بلا جھجک ٹیکسی لے لیں۔ کسی ایسے شخص پر بھروسہ کر لیں جسے زیادہ تجربہ ہے یا جسے دوران ڈرائیونگ کسی جسمانی یا ذہنی مسئلے کا سامنا نہیں ہوتا۔ 16واں، کوئی بھی جسمانی یا ذہنی حالت گاڑی چلانے کی آپ کی صلاحیت کو متاثر کر سکتی ہے۔ ذہنی حالت آپ کے سوچنے، سمجھنے اور اچھے فیصلے کرنے کی صلاحیت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بری عادات سے بچیں، جیسا کہ جذباتی ہونا یا الجھن کا شکار رہنا اور منشیات اور شراب نوشی کی کثرت۔ ہر سفر سے پہلے اپنے آپ سے سوال کریں کہ آیا آپ جسمانی اور ذہنی طور پر ڈرائیونگ کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی شک یا خوف ہو تو ٹیکسی لینے یا کسی دوسرے کو ڈرائیونگ کا کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ پہلا، اس ماڈیول کا تعلیمی مقصد ان نکات کے بارے میں سیکھنا ہے جو ڈرائیونگ سے قبل گاڑی میں چیک کرنے چاہیے۔ دوسرا، محفوظ ڈرائیونگ ڈرائیور کی ذمہ داری ہے۔ یہ یقینی بنانا بھی ڈرائیور کی ہی ذمہ داری ہے کہ گاڑی محفوظ حالت میں ہے۔ ٹریفک قوانین کے مطابق ڈرائیور اپنی گاڑیوں کی عمومی سلامتی کو یقین بنانے کا پابند ہے۔ تیسرا، گاڑی کا دروازہ کھول کر اس میں داخل ہونے سے پہلے گاڑی کو اچھی طرح جانچ پرکھ لیں۔ یہ کام آپ کے معمولات کا حصہ ہونا چاہیے۔ ایسی اشیاء تلاش کریں جو گاڑی کی راہ میں رکاوٹ ہو سکتی ہیں یا اس کی باڈی کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائروں، ونڈ اسکرین، وائپروں، کھڑکیوں اور دروازوں کا بھی معائنہ کریں۔ چوتھا، گاڑی کی باڈی کو پہنچنے والے کسی بھی قسم کے نقصان کا جائزہ لیں، جیسا کہ خراشیں، کھڈے، اور اگر کچھ ضروری ہے تو اس کی مرمت کریں۔ پانچواں، گاڑی کے آگے، پیچھے اور نیچے موجود کسی بھی قسم کی مشکوک اشیاء کو تلاش کریں۔ اگر کوئی بھی مشکوک چیز برآمد ہو تو فی الفور ٹریفک پولیس کو اطلاع دیں۔ چھٹا، یقینی بنائیں کہ اگلی ونڈ اسکرین کے وائپروں کے ربڑ پھٹے ہوئے یا خراب تو نہیں ہیں۔ اگر آپ ہائی وے پر سفر کر رہے ہیں اور بارش ہونے لگے تو آپ اس وقت تک آگے نہیں دیکھ پائیں گے جب تک وائپر اچھی حالت میں نہ ہوں۔ ساتواں، یقینی بنائیں کہ اگلی اور پچھلی بتیاں اور اشارے صاف اور صحیح کام کر رہے ہیں۔ رات کے وقت گاڑی کی بتیاں روشن نہ ہوں تو ایسے میں ڈرائیونگ نہایت خطرناک ہو سکتی ہے۔ آٹھواں، یقینی بنائیں کہ کھڑکیاں صاف ہیں اور باہر دیکھنے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں۔ ضروری ہو تو کھڑکیوں اور ونڈ اسکرین کو اندر اور باہر سے صاف کریں۔ 10واں، یقینی بنائیں کہ اگلا شیشہ صاف ہے اور ٹوٹا ہوا نہیں۔ اگر اس میں کوئی خرابی یا نقص ہے تو مرمت کریں۔ 11واں، یقینی بنائیں کہ ٹائروں میں ہوا بھری ہوئی ہے اور وہ اچھی حالت میں ہیں۔ 12واں، اضافی ٹائر سمیت ٹائروں میں ہوا کا دباؤ باقاعدگی سے چیک کریں۔ ہر ٹائر میں مختلف قسم کا والو ہوتا ہے کیونکہ ٹائر کی قسم، حرارت اور گاڑی کی بنیاد پر ٹائر میں ہوا کے دباؤ میں بھی فرق ہوتا ہے۔ آپ ٹائر کی قسم، حرارت، گاڑی کی قسم کی بنیاد پر درست پریشر اور گاڑی کے بارے میں رہنما اصول ڈرائیور والے دروازے کے اندرونی جانب دیکھ سکتے ہیں۔ 13واں، ٹائر میں غیر موزوں دباؤ ٹائر پھٹنے کی وجہ بنتا ہے۔ اگر آپ کی گاڑی کی رفتار تیز ہوئی تو ٹائر میں موزوں دباؤ ختم ہونے کی صورت میں گاڑی آپ کے قابو سے باہر ہو سکتی ہے، یا ٹائر پھٹنے کے بعد گاڑی سے علیحدہ ہو گیا جس سے گاڑی الٹ گئی اور ڈرائیور کی موت واقع ہو گئی۔ لہذا ٹائروں میں پریشر کو چیک کرنا اپنی عادت بنائیں۔ 15واں، ڈرائیور کو چاہیے کہ گاڑی کے وقفہ جاتی ٹیسٹ سٹیکر کی درستگی کو چیک کریں اور یقینی بنائیں کہ یہ قابل استعمال ہے۔ 16واں،
ڈرائیور کو چیک کرنا چاہیے کہ اس سے سفر کے لیے کافی مقدار میں خوراک اور پانی ذخیرہ کر لیے ہیں اور صحرائی سفر کے لیے رابطے کے آلات بھی اس کے پاس ہیں۔ 17واں، اگر گاڑی میں کوئی خرابی ہو تو تفویض کردہ نمبر کے ذریعے فی الفور ہنگامی امدادی اداروں سے رابطہ کیا جائے۔ یقینی بنائیں کہ ایسے نمبروں کی ایک فہرست گاڑی کے گلوز کمپارٹمنٹ میں محفوظ ہے۔ 18واں، اس فہرست میں ٹریفک، پولیس، ہائی وے سیکیورٹی، شہری دفاع، ہلال احمر اور دیگر اداروں کے نمبر شامل ہونے چاہیے۔ 19واں، گاڑی کا ڈرائیور ہونے کے ناطے گاڑی کو محفوظ رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح آپ کو کسی بھی سفر سے پہلے گاڑی کو ہر قسم کی خرابی اور نقص سے پاک رکھنا چاہیے۔ شہر کے اندر ڈرائیونگ کرنا۔ مقصد، شہر کے اندر ڈرائیونگ کرنا۔ پہلا، اس ماڈیول کا مقصد شہروں کے اندر گاڑی چلانے کے لیے محفوظ رویے کو سمجھنا ہے، جس میں مندرجہ ذیل پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ نمبر 1، ٹریفک کی علامات۔ نمبر 2، انٹرسیکشن۔ نمبر 3، رفتار کی حد۔ نمبر 4، سڑک کی علامات۔ دوسرا، ٹریفک کی علامات کا کام ٹریفک کے بہاؤ کو قابو رکھنا ہے۔ ان کے اہم ترین کام ہیں: نمبر 1، آپ کو لازمی معلومات فراہم کرنا۔ نمبر 2، آپ کو خطرناک سڑکوں سے آگاہ کرنا۔ نمبر 3، منازل اور مقامات کے بارے میں آپ کو اہم معلومات فراہم کرنا۔ لہذا یہ لازمی ہے کہ آپ اپنے افعال کو اس طرح ڈھالیں کہ ٹریفک کی علامات کی پابندی کریں۔ تیسرا، انتباہی علامات تکونی انتباہی اور تنبیہی علامات ہوتی ہیں جو آپ کو ممکنہ خطرے سے آگاہ کرتی ہیں۔ کسی علامت پر سیاہ نشان یا لکھائی ممکنہ خطرے کی نوعیت کا پتہ دیتی ہیں۔ چوتھا، معکوس تکونی علامات بتاتی ہیں کہ سامنے سے آنے والی ٹریفک کو بائیں جانے کا راستہ دیا جائے۔ مثلا آپ کو ایسی علامت وہاں ملے گی جب آپ سائیڈ روڈ سے مرکزی شاہراہ پر یا گول چکر میں داخل ہونا چاہیں۔ پانچواں، 8 کونوں والا رکنے کا نشان آپ کو پوری طرح رکنے کی ہدایت دیتا ہے۔ پوری طرح رکنا لازمی ہے۔ چھٹا، لازمی نشانات مثلا نمبر 1، حد رفتار۔ نمبر 2، داخلہ ممنوع ہے۔ نمبر 3، رکیں۔ نمبر 4، رکنا یا انتظار ممنوع ہے۔ ان نشانات کی پابندی کرنا لازمی ہے۔ اگر آپ ان کی پابندی کرنے میں ناکام رہے تو عین ممکن ہے کہ آپ کا چالان کر دیا جائے گا یا آپ حادثے کا سبب بنیں گے۔ ساتواں، سمتوں کے نشان شکل میں چوکور ہوتے ہیں اور آپ کو سڑک کے متعلق معلومات دیتے ہیں۔ مثلا گیس اسٹیشن یا ہسپتال، معلوماتی تصاویر آپ کو موٹر ویز کے نام اور نمبر بتائیں گی یا سمت سے مطلع کریں گی۔ ان نشانات میں آپ کو شہروں اور دیہات تک کے فاصلے بتانے والی معلومات کے ساتھ ساتھ بعض سہولیات جیسا کہ عوامی ٹیلی فون وغیرہ کے متعلق بھی مطلع کیا جاتا ہے۔ آٹھواں، بیشتر مرکزی انٹرسیکشنوں کو ٹریفک کے اشاروں سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ حادثات سے بچنے کے لیے ٹریفک کے اشاروں کی پابندی کرنا لازمی ہے۔ نمبر 1، سرخ بتی کا مطلب ہے رک جائیں۔ نمبر 2، سبز بتی کا مطلب ہے احتیاط سے پار کریں۔ نمبر 3، نارنگی بتی کا مطلب ہے رکنے کے لیے تیار رہیں۔ 9واں، جگمگاتے اشارے۔ جگمگاتی سرخ بتی کے مترادف ہی ہے۔ آپ رکیں اور پھر احتیاط سے آگے بڑھیں۔ جگمگاتی پیلی بتی راستہ دینے کے نشان کے مترادف ہے، جس کا مطلب ہے آپ دوسرے لوگوں کو راستہ دیں، اپنی رفتار کم کریں اور دوسری جانب دیکھ کر احتیاط سے آگے بڑھیں۔ 10واں، سڑک کے کسی بھی دوسرے حصے کی نسبت سب سے زیادہ حادثے انٹرسیکشن پر ہوتے ہیں۔ 11واں، انٹرسیکشن اس مقام کو کہتے ہیں جہاں 2 یا زیادہ سڑکیں ملتی ہوں اور ایک سے زیادہ اطراف سے ٹریفک آ رہی ہوں۔ اگر مخالف سمت سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آنے والی 2 گاڑیوں میں تصادم ہو
تو اس کا اثر 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کے مساوی ہوگا۔ اسی طرح انٹرسیکشن پر حادثہ جان لیوا ہو سکتا ہے، کیونکہ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہونے والے ہر 20 میں سے ایک حادثہ موت کا سبب بنتا ہے۔ 12واں، انٹرسیکشن پر ٹریفک کو قابو میں رکھنے اور حادثہ سے بچنے کے لیے کم کنٹرول کے طریقے استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ نمبر 1 رکنے کا نشان، نمبر 2 گول چکر، نمبر 3 ٹریفک کی بتیاں، نمبر 4 انٹرسیکشن کو کنٹرول کرنے والی ٹریفک پولیس کسی بھی دوسرے کنٹرول سسٹم پر فوقیت رکھتی ہے۔ 13واں، ٹریفک کی بتی پر رکنا کیوں ضروری ہے؟ 14واں، جب ٹریفک کی بتی سرخ ہو تو آپ کو پوری طرح رک کر انتظار کرنا چاہیے اور گاڑی کو پیدل چلنے والوں کے لیے سڑک پار کرنے کی لکیر سے پیچھے یا مقررہ مقام پر روکیں۔ پیدل چلنے والوں کی لکیر پر گاڑی روکنا راہگیروں کے لیے خطرناک اور قانون کی خلاف ورزی ہے، جس پر آپ کا چالان بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایسا اسی وقت ہوگا جب آپ پیدل چلنے والوں کی لکیر سے پیچھے یا مقررہ مقام پر رکنے میں ناکام رہیں۔ 15واں، اس تصویر میں سرخ گاڑی نے 2 خلاف ورزیاں کی ہیں۔ پہلی خلاف ورزی، اس نے سرخ بتی کاٹی ہے اور مقررہ اسٹاپ لائن سے آگے جا کر رکی ہے۔ دوسری خلاف ورزی، یہ پیدل سڑک پار کرنے والوں کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے، کیونکہ ان کے لیے بنائے گئے راستے کے عین اوپر کھڑی ہے۔ 16واں، اس تصویر میں سرخ گاڑی نے 2 خلاف ورزیاں کی ہیں۔ پہلی خلاف ورزی، اس نے سرخ بتی کاٹی ہے اور مقررہ اسٹاپ لائن سے آگے جا کر رکی ہے۔ دوسری خلاف ورزی، سرخ بتی کے دوران یہ پیدل چلنے والوں کی لکیر کو پار کر گئی۔ 17واں، گاڑی کے ڈرائیور کو چاہیے کہ سرخ بتی پر مقررہ اسٹاپ لائن سے پہلے ہی رک جائیں اور یقینی بنائیں کہ 2 سیکنڈ تک اس کے آس پاس کوئی پیدل راہگیر نہ ہو۔ اس کے بعد وہ یہ یقینی بنا کر کہ پیدل سڑک پار کرنے کی جگہ خالی ہے اور سامنے سے کوئی گاڑی بھی نہیں آ رہی تو دائیں جانب مڑ سکتا ہے۔ سرخ بتی پر 2 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہونے کے بعد دائیں مڑنے کے لیے واحد لین انتہائی دائیں لین ہے۔ 18واں، اگر گاڑی دائیں مڑنے سے پہلے سرخ بتی پر کم از کم 2 سیکنڈ کے لیے مکمل طور پر نہ رکے تو اس کا چالان کر دیا جائے گا۔ 19واں، واحد لین جہاں سے دائیں جانب مڑا جا سکتا ہے وہ انتہائی جانب واقع ہے۔ اگر ڈرائیور مقرر اسٹاپ لائن سے پہلے کسی غلط لین میں 2 سیکنڈ کے لیے کھڑا رہے تو بھی اس کا چالان کر دیا جائے گا۔ 20واں، جب بھی آپ یہ بتی دیکھیں آپ کو انتہائی دائیں لین میں 2 سیکنڈ کے لیے کھڑے رہنے سے پہلے دائیں طرف نہیں مڑنا چاہیے۔ 21واں، انٹرسیکشن سے پہلے آپ کو دائیں مڑنے کے لیے مقررہ مقام استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ مڑنے کے لیے مقررہ مقام استعمال کرنے میں ناکام ہو کر ٹریفک بتی سے ہی دائیں مڑے تو آپ کا چالان کر دیا جائے گا۔ 22واں، دوسری قسم کا انٹرسیکشن وہ ہوتا ہے جس پر ٹریفک 4 کونوں والے رکنے کے نشان سے کنٹرول کی جاتی ہے، جس میں چاروں سمتیں دی گئی ہوتی ہیں۔ رکنے کا نشان انٹرسیکشن میں داخلے کے ہر مقام پر نصب ہوتا ہے، جس کو 4 کونوں والے رکنے کے نشان سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ گاڑی انٹرسیکشن میں داخلے کے مقام پر پہنچنے پر اسی طرح باہر نکل جاتی ہے جس طرح داخل ہوتی ہے۔ ایک ہی وقت میں 2 گاڑیاں داخل ہونے پر دائیں جانب سے داخل ہونے والی گاڑی کو انٹرسیکشن میں داخلے میں فوقیت ہوتی ہے۔ اگر دونوں گاڑیاں ایک ہی وقت میں پہنچی تو قربانی کے جذبے سے فیصلہ کیا جائے۔ ٹریفک کے کسی ایسے اشارے پر پہنچنے پر جو کام نہ کر رہا ہو تو آپ کو یہاں ایسے ہی چلنا چاہیے جیسے انٹرسیکشن پر رکنے کے 4 نشانوں کی صورت میں چلتے ہیں۔ 23واں، انٹرسیکشن کو اس ترتیب سے ترجیح دیں: نمبر 1 گول چکر، نمبر 2 گرد و نواح کا رہائشی علاقہ۔ گول چکر، گول چکر پر موجود گاڑی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ گول چکر میں داخلے کی خواہش مند گاڑیوں کو اسے کراس کرنے سے پہلے گول چکر خالی ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔
گرد و نواح میں رہائشی علاقے۔ دائیں جانب والی گاڑیوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس قسم کے انٹرسیکشن کو بعض اوقات قربانی انٹرسیکشن کہا جاتا ہے۔ 24واں، کسی بھی قسم کے انٹرسیکشن پر پہنچتے ہوئے نمبر 1 اپنی رفتار کم کر دیں، نمبر 2 ایکسیلیٹر سے اپنا پاؤں اٹھا کر بریک پیڈل پر رکھ دیں اور ہر لمحہ اسے دبانے کو تیار رہیں۔ 25واں، ٹریفک کی بتی پر پہنچنے پر اچھی طرح دائیں بائیں دیکھیں اور پھر انٹرسیکشن پار کریں۔ نمبر 1 دیکھ لیں کہ بتی سبز ہو چکی ہے۔ نمبر 2 دیکھ لیں کہ راستے میں کوئی پیدل راہگیر تو نہیں۔ نمبر 3 دوسری گاڑیوں سے ہوشیار رہیں، بالخصوص ان کے جو سرخ بتی کو کاٹنا چاہیں۔ 26واں، انٹرسیکشن پر پہنچتے ہوئے نمبر 1 جان لیں کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں اور اس حساب سے موزوں لین اپنائیں۔ نمبر 2 اپنی رفتار کم کر لیں تاکہ کسی بھی قسم کی ہنگامی حالت کا سامنا کر سکیں۔ نمبر 3 گاڑی کے اشاروں کو استعمال کرتے ہوئے دوسروں کو اپنے ارادے سے آگاہ کریں۔ نمبر 4 یقینی بنا کر کہ انٹرسیکشن خالی ہو چکا ہے، احتیاط سے آگے بڑھیں۔ 27واں، اگر آپ کسی اشارے پر رکے تھے تو اس کے سبز ہونے پر چلنے سے پہلے اچھی طرح ادھر ادھر دیکھ لیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے انٹرسیکشن کے خالی ہونے کا انتظار کریں۔ نمبر 1 محتاط ڈرائیونگ کی اس مثال میں پیلی گاڑی مخصوص لین کی طرف بڑھنے سے پہلے پیدل راہگیروں کے گزر جانے کا انتظار کر رہی ہے۔ نمبر 2 انٹرسیکشن کے مخالف سمت میں اس حساب سے مناسب لین منتخب کی جائے جس لین میں آپ پہلے موجود تھے۔ نمبر 3 انتہائی دائیں جانب والی لین کا انتخاب مت کیجیے کیونکہ یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگی۔ سرخ گاڑی کا ڈرائیور بہت زیادہ رفتار سے سبز ٹریفک بتی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ٹریفک کی بتی نارنجی ہو جاتی ہے۔ اگر ڈرائیور پوری طرح بریک لگاتا تو گاڑی کو روک سکتا تھا اور عین ممکن تھا کہ گاڑی انٹرسیکشن میں داخلے سے پہلے ہی رک جاتی۔ مزید برآں دوسری گاڑیاں پیلی کار بھی تھی جو سرخ گاڑی کے نہایت قریب تھی۔ اگر سرخ گاڑی کا ڈرائیور پوری طرح بریک لگاتا تو پیلی کار پیچھے سے سرخ گاڑی میں آ ٹکراتی۔ دونوں صورتوں میں سرخ گاڑی کے لیے مناسب یہی تھا کہ یہ یقینی بنانے کے بعد انٹرسیکشن میں دوسری کوئی گاڑی موجود نہیں آگے بڑھتا جائے۔ پیلی گاڑی کو چاہیے تھا کہ انٹرسیکشن پر پہنچنے سے پہلے رک جائے ورنہ وہ سرخ بتی کاٹ دیتا۔ 29واں، کسی انٹرسیکشن یا دوسری جگہ پر رکنے کے لیے آپ کی اور اگلی گاڑی کے درمیان کتنا محفوظ فاصلہ ہونا چاہیے؟ آپ کی اور اگلی گاڑی کے درمیان محفوظ فاصلہ اس قدر ہونا چاہیے کہ آپ آگے والی گاڑی کے پچھلے ٹائر دیکھ سکیں۔ 23واں، ٹریفک کے اشارے پر رکنے کے لیے نمبر 1 جب ٹریفک کا اشارہ سبز ہو تو آپ کو چاہیے کہ گاڑی کو حرکت دینے سے پہلے چند سیکنڈ رکے اور ان لوگوں کو نکلنے دیں جو انٹرسیکشن سے گزر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ دائیں اور بائیں دیکھیں۔ نمبر 2 آپ کو یقین بنانا چاہیے کہ کوئی اور کار سرخ اشارے کو پار کرنے کی کوشش نہیں کر رہی۔ آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کے راستے میں یا سڑک پر کوئی پیدل راہگیر تو نہیں۔ نمبر 3 یہ یقینی بنانے کے بعد کہ انٹرسیکشن مکمل طور پر صاف ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے مسلسل دیکھتے رہیں اور انٹرسیکشن پار کریں۔ 31واں سڑک کنارے لگی علامات میں بتائی جانے والی حد رفتار عام حالت کے لیے زیادہ سے زیادہ رفتار ہے۔ حالات چاہے کچھ بھی ہوں اس حد سے زیادہ تیز گاڑی مت چلائیں۔ اپنی رفتار کو حد کے اندر رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ پر یہ بھی لازم ہے کہ موسم کے لحاظ سے جیسا کہ دھند یا بارش وغیرہ رفتار میں کمی کریں۔ 32واں سڑک کے انجینئروں نے زیادہ سے زیادہ رفتار کی حد ایسی رفتار برداشت کرنے کی سڑک کی صلاحیت کو پیش نظر رکھ کر طے کی ہے۔ اسی طرح آپ کو بھی رفتار کی اس حد کی پابندی کرنی چاہیے
کیونکہ ممکن ہے آپ یہ حد مقرر کرنے کے پس پردہ حکمت سے نا آشنا ہوں۔ 33واں، رفتار کی حد کو توڑنے سے آپ کو قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور آپ جرم کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ 34واں، سلطنت میں حادثات سے ہونے والے زخمیوں اور اموات کی بڑی وجہ تیز رفتاری ہے۔ نمبر 1، سالانہ حادثات میں سے 30% تیز رفتاری کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، رفتار جس قدر زیادہ ہوگی حادثے میں موت کا خطرہ بھی اسی قدر زیادہ ہوگا۔ عین امکان ہے کہ سلطنت کا ہر شہری کم از کم ایک ایسے شخص کو جانتا ہے جس کی موت ٹریفک حادثے میں ہوئی۔ 35واں، سڑک کنارے لگی علامات بتاتی ہیں۔ نمبر 1، پیدل راہگیر کہاں سے سڑک پار کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، جب دوسری گاڑیوں سے آگے نکلنا ممنوع ہو۔ نمبر 3، جب گاڑی کو مڑنے کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ نمبر 4، جب آپ کو انٹرسیکشن تک پہنچنے کے لیے گاڑی روکنی چاہیے۔ 36واں، موڑ کاٹتے ہوئے آپ کو یقینی بنانا چاہیے کہ اسی لائن میں رہیں جس میں پہلے تھے۔ 37واں، لین تبدیل کرنا یا انٹرسیکشن کے عین درمیان میں کسی گاڑی سے آگے نکلنے کی کوشش سے حادثہ ہو سکتا ہے، لہذا لین کے درمیان میں گاڑیوں سے آگے نکلنا اور لین تبدیل کرنا ممنوع ہے۔ 38واں، محفوظ زون کون سا ہے؟ محفوظ زون آپ کی گاڑی کے ارد گرد وہ خالی جگہ ہے جو اس مقصد کے لیے چھوڑی جاتی ہے کہ خطرے کے وقت آپ کو اپنا رد عمل دینے کے لیے کافی وقت اور جگہ دستیاب ہو۔ اوپر والی تصویر میں محفوظ زون کی نشاندہی نیلے رنگ سے کی گئی ہے۔ جب کوئی دوسری گاڑی اس نیلے حصے میں داخل ہو جائے تو وہ آپ کے محفوظ زون میں گھس آتی ہے، محتاط رہیں۔ 39واں، جب کوئی ایمرجنسی گاڑی ہنگامی صورتحال میں کہیں جا رہی ہو تو یہ اپنے سائرن اور انتباہی روشنی استعمال کرے گی۔ اکثر و بیشتر یہ کسی کی زندگی و موت کا معاملہ ہوگا۔ نمبر 1، آپ کو چاہیے کہ کم سے کم وقت میں دائیں جانب ہو کر ایمرجنسی گاڑی کو راستہ دیں۔ نمبر 2، جب آپ کے لیے محفوظ ہو تو ایمرجنسی گاڑیوں کو نکلنے کا راستہ دیں۔ کیا معلوم یہ ایمرجنسی گاڑی آپ ہی کے کسی پیارے کو بچانے جا رہی ہو۔ 40واں، آپ کو چاہیے کہ ٹریفک کے اشاروں اور نشانات کی پابندی کر کے شہر کے اندر ڈرائیونگ کے درست طریقوں اور ماحول کو سمجھیں۔ نمبر 1، انٹرسیکشنوں پر محتاط رہیں۔ نمبر 2، رفتار کی مقررہ حد کی پابندی کریں۔ نمبر 3، سڑک کے نشانات کا مطلب سمجھیں اور ان کی پابندی کریں۔ ان کی پابندی کر کے آپ کسی پیارے یا رشتہ دار کی زندگی بھی بچا سکتے ہیں۔ موٹر ویز پر ڈرائیونگ کرنا۔ مقصد، موٹر ویز پر ڈرائیونگ کرنا۔ پہلا، اس ماڈیول کا تعلیمی مقصد ہائی ویز پر ڈرائیونگ کے درست اور صحیح طریقوں کے بارے میں سیکھنا ہے۔ دوسرا، ٹریفک حادثات سلطنت میں اموات کی بڑی وجہ ہیں۔ تیسرا، ڈرائیونگ کرتے ہوئے ذمہ داری کا ثبوت دیں۔ حادثات کی صورت میں اموات کو کم کرنے کے لیے درست طریقوں پر عمل کرنا لازمی ہے۔ چوتھا، آپ دوران ڈرائیونگ اپنی توجہ سڑک پر مرکوز رکھ کر ٹریفک حادثات کا نشانہ بننے سے بچ سکتے ہیں۔ اپنے ذہن کو محفوظ ڈرائیونگ کے مقصد سے ہٹا کر کسی دوسرے کام میں مت لگائیں۔ پانچواں، گاڑی کا ڈرائیور ہونے کے ناطے آپ اس بات کو یقینی بنانے کے واحد ذمہ دار ہیں کہ آپ اور تمام مسافروں نے سیٹ بیلٹ باندھ رکھے ہیں۔ ٹریفک حادثات سے ہونے والی اموات اور زخمیوں کی تعداد میں کمی کے لیے سیٹ بیلٹ کا اپنا ایک کردار ہے۔ چھٹا، گاڑی میں بچوں کے لیے علیحدہ کار سیٹ درست انداز میں استعمال کریں کیونکہ حادثے کی صورت میں اس سے بچوں کی موت کے خطرے میں 71% تک کمی ہوتی ہے۔ ساتواں، ہائی ویز پر داخلے کے بیشتر مقامات پر مرجر لین ہوتی ہے۔ مرجر لین میں آپ کسی ہائی وے پر دوسری گاڑیوں کے مقابلے میں اپنی رفتار مناسب حد تک بڑھا سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی گاڑی کے اشاروں کے ساتھ ساتھ سائیڈ شیشے بھی استعمال کرنے چاہیے اور بلائنڈ اسپاٹ پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔
یقینی بنائیں کہ لین میں گاڑیاں نہیں ہیں اور گاڑیوں میں گھلنے ملنے کے لیے آگے بڑھیں اور پھر ہائی وے کی دائیں جانب دیگر گاڑیوں کے ساتھ مل جائیں۔ براہ راست دوسری لین میں مت جائیں۔ 8واں، ہائی وے پر ڈرائیو کرتے ہوئے یقینی بنائیں کہ آپ اپنے سائیڈ شیشوں کے ذریعے اپنے گرد و پیش پر مسلسل نظر رکھیں۔ 9واں، ہائی وے سے باہر نکلتے ہوئے دائیں لین میں رہیں اور پھر خروج کے مقام پر پہنچنے سے پہلے اشارہ استعمال کریں۔ جیسے ہی آپ خروج کے مقام پہنچیں، اپنی رفتار کم کر کے سائیڈ سڑک پر موجود دوسری گاڑیوں کے برابر کرنے کی کوشش کریں۔ 10واں، آپ کو چاہیے کہ ہائی وے پر داخلے یا خروج سے پہلے اس کے بارے میں سوچیں، اپنی متعلقہ لین میں رہیں اور آپ جس سمت میں جانا چاہتے ہیں اس کا اظہار گاڑی کے اشارے کے ذریعے کریں۔ اگر آپ خروج یا داخلے کے مقام کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں تو ہائی وے یا شہر کے اندر بھی گاڑی پیچھے کو لے جانا ممنوع ہے۔ 11واں، سائیڈ شیشوں اور پیچھے کے شیشے کو استعمال کر کے بھی آپ سب کچھ نہیں دیکھ پائیں گے۔ گاڑی کے ہر طرف خالی جگہیں یا بلائنڈ اسپاٹ ہوتے ہیں جس سے آپ صرف مخصوص جگہوں پر واقع گاڑیاں ہی دیکھ پائیں گے۔ آپ اپنی گاڑی کے بہت قریب بلائنڈ اسپاٹ پر موجود گاڑی کو نہیں دیکھ سکیں گے، لہذا اگر آپ لین تبدیل کرتے ہیں یا اچانک سے سڑک سے نکل جاتے ہیں تو کسی دوسری گاڑی کے ساتھ جان لیوا حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس کا واحد حل یہی ہے کہ ضرورت کے مطابق اپنے کندھے کے اوپر سے دائیں اور بائیں جانب دیکھیں۔ نمبر 1، خود کو دوسرے ڈرائیوروں کے بلائنڈ اسپاٹ میں مت رکھیں۔ نمبر 2، جب بھی لین تبدیل کریں موٹر وے پر چڑھتے ہوئے اور اس سے نکلتے ہوئے بلائنڈ اسپاٹ کو دھیان میں رکھیں۔ اپنے بلائنڈ اسپاٹ کو دھیان میں رکھ کر آپ اپنی زندگی کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ 12واں، الٹی طرف سے آگے نکلنا سختی سے ممنوع اور نہایت خطرناک عمل ہے۔ بہت زیادہ رفتار سے آگے نکلنا جان لیوا ہو سکتا ہے۔ 13واں، اندھیری کی وجہ سے دیکھنے کی صلاحیت محدود ہو جاتی ہے اور اسٹریٹ لائٹ اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی بھی کافی نہیں ہوتی، لہذا حادثے سے بچنے کے لیے آپ کو اپنی رفتار کم رکھنی چاہیے۔ چیک کر لیں کہ گاڑی کی تمام اگلی اور پچھلی بتیاں کام کر رہی ہیں تاکہ آپ بہتر دیکھ سکیں اور دوسرے ڈرائیوروں کو بھی آپ کی گاڑی نظر آ جائے۔ 14واں، سامنے سے آنے والی گاڑیوں کی روشنی سے آپ کی آنکھیں چندیاں بھی سکتی ہیں۔ اگر ایسا ہو تو اپنی رفتار کم کر دیں اور سامنے سے پڑنے والی روشنی میں براہ راست مت دیکھیں۔ سڑک کے دائیں جانب دیکھیں اور دوسرے ڈرائیوروں کی نظروں کو خیرہ کرنے کے لیے ہائی بیم استعمال نہ کریں، ماں سوائے جب سامنے سے کوئی گاڑی نہ آ رہی ہو۔ مخالف سمت میں کوئی دوسری گاڑی آ رہی ہو تو چھوٹی لائٹ استعمال کریں تاکہ دوسرے ڈرائیور کی نظریں چندھیاں نہ جائیں۔ 15واں، پورے منظر کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ ہوشیار رہیں۔ آپ کے لیے یہ دیکھنا کافی نہیں کہ آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے، بلکہ کسی بھی انٹرسیکشن پر کسی بھی ممکنہ حادثے پر آپ کو نظر رکھنی چاہیے۔ اسی طرح آپ کو چاہیے کہ 2 سیکنڈ کا اصول استعمال کرتے ہوئے اپنی اور آگے والی گاڑی میں مناسب فاصلہ رکھیں۔ محفوظ فاصلہ چھوڑ کر بہتر انداز میں آگے دیکھ سکیں گے۔ ہمیشہ اپنا دھیان ڈرائیونگ اور ٹریفک پر رکھیں، نہ کہ باتوں میں۔ آپ کو چاہیے کہ مسلسل اپنی نظروں سے کام لیں۔ اپنے دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے دیکھتے ہوئے ہمیشہ ہوشیار رہیں اور لگ بھگ ہر 5 سے 8 سیکنڈ بعد سائیڈ شیشوں اور پچھلے شیشے میں دیکھتے رہیں۔ آپ کو وقتاً فوقتاً آلات والے پینل کو بھی دیکھنا چاہیے تاکہ اپنی رفتار پر نظر رکھیں اور دیکھیں کہ کوئی انتباہی علامت تو ظاہر نہیں ہو رہی۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اپنے ذہن کو خالی چھوڑ دیں۔ اگر آپ اپنی نظر مسلسل کسی چیز پر ٹکائے رکھیں گے تو تھکان محسوس کرنے لگیں گے۔ ادھر ادھر دیکھتے رہیں اور دماغ کو چست رکھیں۔ 16واں، اگر آپ کی گاڑی خراب ہو جائے تو اپنے مسافروں اور گاڑی کے لیے ہائی وے سے ہٹ کر ٹریفک سے پرے کوئی جگہ تلاش کریں۔ انتباہی روشنی اور سلامتی کی تکون استعمال کریں تاکہ دوسری گاڑیاں آپ کو دیکھ سکیں۔
اگر گاڑی ہائی وے پر ہی خراب ہو جائے تو اسے دائیں جانب سڑک سے اتر کر روکنے کی کوشش کریں۔ اگر گاڑی یک طرف سڑک پر خراب ہوئی ہے تو سلامتی کی تکون کو گاڑی سے 75 میٹر فاصلے پر رکھیں۔ اگر گاڑی دو طرفہ سڑک پر خراب ہوئی ہے تو سلامتی کی 2 تکونیں گاڑی کے آگے اور پیچھے 75 میٹر فاصلے پر رکھیں۔ اگر آپ کے پاس 2 تکونے نہیں ہیں تو کوئی بھی سرخ ریفلیکٹر استعمال کریں۔ گاڑی خراب ہو جائے تو سڑک کی انتہائی دائیں طرف اس کے لیے محفوظ ترین جگہ ہے۔ کبھی بھی ہائی وے کو پار کرنے کی کوشش نہ کریں۔ 17واں، یہ جاننا نہایت اہم ہے کہ ہنگامی صورتحال میں گاڑی روکنے کے لیے آپ کو کتنا فاصلہ درکار ہوگا۔ جوابی فاصلہ، یہ وہ فاصلہ ہے جو کسی خطرناک صورتحال پر رد عمل دینے اور بریک لگانے سے پہلے طے ہو جاتا ہے۔ بریک لگانے کا فاصلہ، یہ وہ فاصلہ ہے جو بریک لگانے سے لے کر گاڑی مکمل طور پر رک جانے کے دوران طے ہو جاتا ہے۔ گاڑی کی رفتار جس قدر زیادہ ہوگی اسے روکنے کے لیے درکار فاصلہ بھی اسی قدر زیادہ ہوگا۔ گیلی سڑکیں بالعموم رکنے کے لیے ضروری فاصلہ بہت زیادہ حد تک بڑھا دیتی ہیں۔ 18واں، گاڑی کی زیادہ رفتار کی صورت میں رکنے کے فاصلے کا کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کی رفتار بہت زیادہ تیز ہو یا اگلی گاڑی کے درمیان بہت کم فاصلہ ہو تو رکنے کے فاصلے کو 4 سے ضرب دے لیں۔ اگلی گاڑی کے اچانک رکنے یا اس کی بریک لائٹس جلنے کی صورت میں آپ کے پاس رد عمل دینے کے لیے کافی وقت نہیں ہوگا۔ 19واں، رفتار جان لیوا حادثات کی مرکزی وجہ ہوتی ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، محتاط ڈرائیور کو حد رفتار سے کبھی تیز نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی گاڑیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ رفتار 80 کلومیٹر فی گھنٹہ اور مسافر کاروں کے لیے 120 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ 20واں، ہائی ویز پر ڈرائیونگ شروع کرنے سے پہلے محتاط ڈرائیور اپنے ڈرائیونگ کو قابو میں رکھتے اور ٹریفک قوانین کی پابندی کرتے ہیں۔ چند ایک سادہ سے کام اور عادات اپنانے سے حادثے کے خطرات آپ کے لیے نہایت کم ہو جائیں گے، جیسا کہ اپنی اور اگلی گاڑی میں فاصلے کو قابو میں رکھنے کے لیے 2 سیکنڈ کا اصول اپنانا، گاڑیوں کے درمیان بلائنڈ اسپاٹ کو دھیان میں رکھنا، ٹریفک کے ضوابط کی پابندی کرنا اور اپنی توجہ ڈرائیونگ میں رکھنا۔ ڈرائیونگ کی جان لیوا عادات۔ مقصد، ڈرائیونگ کی جان لیوا عادات۔ پہلا، اس ماڈیول کا تعلیمی مقصد ڈرائیونگ کی جان لیوا عادات کو سمجھنا اور انہیں محفوظ ڈرائیونگ کے رویوں سے کیسے تبدیل کیا جائے۔ جان لیوا عادات میں شامل ہیں: تیز رفتاری، بلائنڈ اسپاٹ کو نظر انداز کرنا، گاڑیوں کے بہت زیادہ قریب رہنا، الٹی طرف سے آگے نکلنا، سیٹ بیلٹ نہ باندھنا، غیر معاون مسافر، دوران ڈرائیونگ چند کمزور عادتیں۔ انتباہ، بعض کلپس میں حادثات یا چوٹوں کی جھلک ہو سکتی ہے۔ دوسرا، تیز رفتاری بالعموم جان لیوا ہوتی ہے اور سلطنت میں اموات کی بڑی وجہ ہے۔ جان کو خطرے سے محفوظ رکھنے کے لیے تیز رفتاری سے گریز کریں۔ تیسرا، تیز رفتاری سے ہنگامی صورتحال میں گاڑی کو روکنے کے لیے زیادہ فاصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیز رفتاری کی صورت میں ہنگامی حالات میں اپنا رد عمل دینے کے دوران آپ کی گاڑی زیادہ سفر طے کر لیتی ہے۔ بریکیں لگانے پر بھی آپ کی گاڑی کو مکمل طور پر رکنے کے لیے زیادہ وقت کی ضرورت ہوگی۔ چوتھا، ایک کے بعد ایک تصویر پر کلک کریں اور 64 کلومیٹر فی گھنٹہ اور 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پر ہونے والے حادثے میں فرق دیکھیں۔ اگر آپ 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے حادثے کا شکار ہوں تو آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ پانچواں، رفتار زیادہ ہو تو تصادم میں موت کا خطرہ کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 1، 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پر حادثے میں موت کا خطرہ 10 میں سے 1 ہوتا ہے۔ نمبر 2، 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پر حادثے میں موت کا خطرہ 10 میں سے 8 ہوتا ہے۔ خطرے کا امکان کیا ہوتا ہے؟ 120 کلومیٹر فی گھنٹہ یا 120 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ کی رفتار پر اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنا۔ اگر موت کی شرح یقینی ہے تو کیا آپ اپنی
اور اپنے اہل خانہ کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا چاہیں گے۔ چھٹا، جس طرح رفتار کی زیادتی جان لیوا ہوتی ہے، اسی طرح غلط وقت پر غلط لین کا انتخاب بھی جان لے سکتا ہے۔ ہائی وے کی اس تصویر میں موزوں رفتار میں رہتے ہوئے لین کی پابندی کریں اور یہ بھی یقینی بنائیں کہ رفتار کی حد کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ نمبر 1، صرف آگے نکلتے ہوئے ہی زیادہ سے زیادہ رفتار پر اسے انتہائی بائی لین میں رہنا ہوگا۔ نمبر 2، درمیانی رفتار پر سفر کرتے ہوئے درمیانی لین میں رہنا ہی بہتر ہے۔ نمبر 3، کم رفتار پر چلتے ہوئے انتہائی دائیں لین میں رہنا ہی بہتر ہے۔ کسی بھی لین میں موجود ٹریفک کی رفتار کے برابر رہنا آپ کو حادثے سے محفوظ رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ انتہائی بائی لین میں آہستہ رفتار پر سفر کریں تو عین ممکن ہے کہ پیچھے سے آنے والی گاڑی کے ساتھ آپ کی ٹکر ہو جائے، جس سے تصادمات کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ رفتار کی ایک اور بری مثال انتہائی بائیں طرف سے تیز رفتار پر انتہائی دائیں جانب آ کر سڑک پر سے نکلنے کی کوشش ہے۔ 7واں، لین تبدیل کرتے ہوئے بلائنڈ اسپاٹ دیکھنے میں ناکامی جان لیوا عادت ہے۔ اس جگہ پر موجود گاڑی آپ کو نظر نہیں آتی، حتیٰ کہ اگر آپ سائیڈ شیشے اور پچھلے شیشے سے بھی دیکھنے کی کوشش کریں۔ صرف ایک طریقہ استعمال کرتے ہوئے آپ بلائنڈ اسپاٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ ضرورت کے مطابق اپنے دائیں یا بائیں کندھے کے اوپر سے دیکھیں۔ 8واں، بیرونی شیشوں کو ایڈجسٹ کر کے بھی بلائنڈ اسپاٹ کو کم کیا جا سکتا ہے۔ 9واں، محفوظ فاصلہ برقرار رکھنے میں ناکامی کا نتیجہ جان لیوا ہو سکتا ہے، کیونکہ آخر کار جیسے جیسے آپ اگلی گاڑی کے قریب ہوتے جائیں گے تصادم کا خطرہ بڑھتا جائے گا۔ لہذا آپ کو 2 سیکنڈ کا اصول استعمال کرتے ہوئے اپنی اور اگلی گاڑی کے درمیان فاصلہ رکھنا ہوگا۔ 10واں، اپنی اور آگے والی گاڑی میں فاصلے کا تعین کرنے کا آسان ترین طریقہ 2 سیکنڈ کے اصول پر عمل کرنا ہے۔ ایسا اس وقت کیا جا سکتا ہے جب آپ سے آگے والی گاڑی کا پچھلا حصہ سڑک پر موجود کسی متعین نقطے کے مساوی ہو۔ اس موقع پر 1001، 1002 کی گنتی شروع کریں۔ آپ کی گنتی ٹھیک اسی مقام پر پہنچنے سے پہلے ختم نہیں ہونی چاہیے، مثلاً لیمپ پوسٹ، سائن بورڈ یا سڑک کنارے لگی کوئی بھی ایسی دوسری چیز۔ 11واں، اگر گنتی ختم ہونے سے پہلے آپ کی گاڑی مقررہ مقام تک پہنچتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی اور آگے والی گاڑی کے درمیان محفوظ فاصلہ قائم نہیں رکھا۔ 12واں، اگر آپ اپنی گاڑی آگے والی گاڑی کے بہت زیادہ قریب ڈرائیو کر رہے ہیں تو اپنی رفتار کم کریں اور آگے والی گاڑی سے فاصلہ خالی چھوڑ دیں۔ 2 سیکنڈ کا اصول استعمال کرتے ہوئے دیکھیں کہ آپ کی اور اگلی گاڑی کے درمیان محفوظ فاصلہ موجود ہے اور یہ کم از کم 2 سیکنڈ ہے۔ 13واں، الٹی جانب سے آگے نکلنے کی کوشش جان لیوا ہو سکتی ہے۔ سڑک کی الٹی جانب دراصل وہ ہائی وے کے دائیں اور بائیں جانب لگائی گئی پیلی لائنوں کے بعد موجود وہ حصہ ہے جو کہ ہنگامی حالات میں رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ الٹی جانب کو استعمال کرتے ہوئے آگے نکلنے کی کوشش غیر محفوظ ہے اور غیر قانونی بھی، جس پر آپ کا چالان بھی ہو سکتا ہے۔ 14واں، الٹی جانب سے آگے نکلنے کی کوشش آپ کی اور اس گاڑی کو جان لیوا حادثے کے خطرے سے دوچار کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ آپ کی زیادہ رفتار ہے۔ سڑک کے کنارے پر بنائے گئے سیمنٹ کے بیریئر کے بہت زیادہ قریب آ جانا ہے۔ اس دوران آپ اس گاڑی کے بھی بہت زیادہ قریب آ جائیں گے جس کو پیچھے چھوڑنا چاہ رہے ہوں، اور سڑک کے اطراف میں موجود گرد، پتھر اور دیگر ملبہ آپ اور دوسرے لوگوں کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ 15واں، آپ کو چاہیے کہ الٹی جانب سے آگے نکلنے کے فیصلے پر غور کریں، کیونکہ ممکن ہے سڑک سے ہٹ کر کوئی فیملی موجود ہو اور وہ سب آپ کی گاڑی کی زد میں آ سکتے ہیں۔ ماں، باپ اور بچے بہت اہم ہیں کہ آپ دوران ڈرائیونگ اپنی حرکات اور فیصلوں کے نتائج کو مد نظر رکھیں۔ 16واں،
सीट बेल्ट न बांधना भी जानलेवा हो सकता है। अगर आप इसे सही तरह बांधें तो सीट बेल्ट आपकी ज़िंदगी बचा सकता है। लिहाजा ये देखना ड्राइवर की जिम्मेदारी है कि तमाम मुसाफिरों ने अपने सीट बेल्ट बांध लिए हैं। सीट बेल्ट न बांधा जाए तो हादसे की सूरत में मौत भी वाक़ हो सकती है। 17वां, बच्चे के कद काठ और उम्र के लिहाज से बच्चे की हिफाजती सीट मुख्तलिफ हो सकती है। चेक कर लें कि बच्चे की हिफाजती सीट हर माह आपके बच्चे के मुताबिक हो। अगर सीट बच्चे के मुताबिक न हो तो आपको चाहिए कि फिलफौर उसे तब्दील करें। 18वां, मुसाफिरों को ड्राइवर की मुअस्सिर मदद के लिए इस्तेमाल न करना, जैसा कि कॉकपिट में को पायलट होता है, जानलेवा साबित होता है। अगर आप मुसाफिर हैं तो ये देखना आपकी जिम्मेदारी है कि ड्राइवर बखैर व आफियत सफ़र मुकम्मल कर ले। 2009 में ट्रैफिक हादसात में होने वाली अमवात में से 50% मुसाफिरों की थी। अगर आप भी एक मुसाफिर हैं तो अगर ड्राइवर रफ्तार की हद को तोड़ रहा हो या किसी भी दूसरी जानलेवा हरकत या आदत में मुलविस हो तो उसे रोकें। ड्राइवर होने के नाते आपको चाहिए कि मुसाफिरों से कहें कि वो सफ़र को बखैर आफियत मुकम्मल करने के लिए अपना मुअस्सिर किरदार अदा करें। 19वां, गाड़ी का ड्राइवर होने की हैसियत से मुसाफिरों की हौसला अफजाई करें कि वो नेविगेशन सिस्टम, नक्शे और जीपीएस डिवाइस इस्तेमाल करने में आपकी मदद करें। मुसाफिरों से कहें कि वो आपके फ़ोन पर आने वाली कॉल्स मौसूल कर लें और सड़क पर मौजूद ख़तरात की निशानदही में आपकी मदद करें। अगर आप एक मुसाफिर की हैसियत से गाड़ी में हैं तो ड्राइवर दौरान ड्राइविंग नाकाबिल कबूल रवैये अपनाए तो उसे उसकी जिम्मेदारियों से आगाह करें। 20वां, ये क्लिप देखें। 21वां, महफूज सफ़र उसी सूरत में यकीनी बनाया जा सकता है अगर आप ड्राइविंग से पहले तमाम मुमकिन तौर पर जानलेवा रवैये और आदात ख़त्म कर लें। अपनी मुमकिन तौर पर जानलेवा आदात के बारे में सोचें और इस बारे में कि आप खुद को और गाड़ी में मौजूद दीगर लोगों को अपनी हरकत के नताइज से किस तरह महफूज रख सकते हैं। इस बात को मद्देनज़र रखकर आप बखैर आफियत मंजिल पर पहुंचने के इम्कानात बढ़ा सकते हैं। सहरा में गाड़ी चलाना। मकसद सहरा में गाड़ी चलाना। पहला, इस मॉड्यूल के तालीमी मकासद में सहराई सड़कों पर एक महफूज ड्राइविंग को यकीनी बनाने के लिए उठाए जाने वाले ज़रूरी इक़दामात की निशानदही करना है। दूसरा, सहरा में ड्राइविंग ख़तरनाक है। कोई भी मामूली सा मसला या वाक़या दर हकीकत ज़िंदगी और मौत का मामला बन सकता है। लिहाजा आपको तमाम हिफाजती इक़दामात के बारे में मालूम होना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ वक्फ़ों के साथ अपनी गाड़ी और हिफाजती सामान की जांच भी करते रहें। गाड़ी चलाने से पहले एक हंगामी सूरत हाल का मंसूबा तैयार करना ज़रूरी है। गाड़ी के ड्राइवर को लाजिमन ऐसे इलाक़ों में गाड़ी चलाने का तजर्बा होगा। ख़तरात से मुहतात रहें, ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और एक खुसूसी गाड़ी को चलाने से पहले बेहतरीन बात यह कि खुसूसी सहराई ड्राइविंग कोर्स कर लें। तीसरा, सहरा में गाड़ी चलाते हुए हमेशा 4 पहिए ड्राइव का निज़ाम इस्तेमाल करें और अकेले गाड़ी न चलाएं। 2 या उससे ज़्यादा गाड़ियों से बनाए गए एक ग्रुप का हिस्सा बन जाना अहम है। अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो दूसरी महफूज तरीके से सहरा से बाहर हासिल करने में आपकी मदद करने के काबिल होंगे, ख़ास तौर पर अगर आप एक सहराई ड्राइविंग तरबियत ग्रुप का हिस्सा हैं। चौथा, एक सहराई सफ़र पर रवाना होने से कबल एक अहम मरहला गाड़ी की जांच पड़ताल करना है। जांच कर लें कि सफ़र के लिए खातिर खा ईंधन मौजूद है। ज़ायद टायर के अलावा तमाम टायरों की सालमियत और हालत की जांच करें। इंजन ऑयल की सतह की जांच कर लें और यकीनी बनाएं कि कोई रिसाव नहीं हो रहा है। पानी की ठंडक की सतह की जांच कर लें। यकीनी बनाएं कि कूलर या रेडिएटर का ढकना मजबूती से बंद किया हुआ है और पड़ताल कर लें कि कोई रिसाव तो नहीं है। बैटरी, लाइट्स, वायरिंग और हॉर्न की जांच कर लें और यकीनी बनाएं कि ऑन किए जाने पर वो सब ठीक तरीके से अपना काम करते हैं।
جانچ کر لیں کہ گاڑی کے اندر یا اس کے کسی بھی حصے میں کوئی نقصان یا ٹوٹ پھوٹ تو نہیں ہے۔ پانچواں، جب صحرا میں ایک سفر کی منصوبہ بندی کریں تو جانچ کرنے کے لیے ایک پڑتال فہرست استعمال کریں کہ ایک لمبے عرصے کے لیے گاڑی خراب ہو جائے جیسی صورتحال کے لیے آپ کے پاس تمام اہم اور ضروری اشیاء ہیں۔ ایک بنیادی فہرست جسے شامل کیا جا سکتا ہے دفاعی ڈرائیونگ کتابچوں میں دستیاب ہے۔ پورے سفر کے دوران مطلوبہ اشیاء اور دیگر اہم اشیاء کی فراہمیوں کی تعداد میں درج ذیل شامل ہیں۔ نمبر 1، نقشہ یا نیویگیشن سسٹم۔ نمبر 2، فون، ترجیحاً ایک سیٹلائٹ فون۔ نمبر 3، ٹائر، پریشر چیک کرنے کا سامان۔ نمبر 4، ہوا بھرنے اور نکالنے کا سامان۔ نمبر 5، سفر کے لیے ایندھن کی مقدار کافی ہو اور اگر ضرورت ہو تو ایک موزوں کنٹینر میں ایندھن ہمراہ لے لیں۔ نمبر 6، گاڑی کو ریت سے باہر نکالنے میں مدد کرنے کے لیے سامان۔ نمبر 7، زائد ٹائر اور مخصوص اسپیئر پارٹس جیسا کہ انجن کے فیل کے ضروری حصے۔ نمبر 8، سب سے اہم بات یہ ہے کہ پینے کا پانی کافی مقدار میں موجود ہو۔ چھٹا، آپ صحرا میں اپنے ساتھ پانی کی ایک بہت بڑی مقدار نہیں لے جا سکتے ہیں، تاہم ایک مناسب مقدار میں موجود ہو، اور یہ کہ فی دن ہر شخص کے لیے 4 لیٹر پانی لے جایا جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ذاتی استعمال یا گاڑی کے ریڈیٹر وغیرہ کے اندر ڈالنے کے لیے پانی کی اضافی مقدار لے جانی چاہیے۔ ہنگامی حالات کے لیے آپ کے پاس پانی کی اضافی مقدار ہونی چاہیے جو ہر شخص کے لیے کم از کم 3 دنوں تک کافی یا گزارا کر سکنے والی ہو۔ ایک شخص کے ایک دن میں استعمال کرنے کے لیے 25 لیٹر پانی کافی ہے، جیسا کہ آپ کے پاس 4 افراد کے ایک دن کے لیے 100 لیٹر پانی ہونا ضروری ہے۔ ساتواں، ایندھن۔ 4 پہیوں پر چلنے والی گاڑیاں دوسری گاڑیوں کے مقابلے میں 65% زیادہ ایندھن صرف کرتی ہیں۔ جانچ کر لیں کہ آپ کے پاس اپنی منزل تک پہنچنے اور واپس آ سکنے کے لیے کافی ایندھن موجود ہے۔ بہترین یہ ہے کہ اگر ضروری ہو تو استعمال کرنے کے لیے ایندھن کی اضافی مقدار موجود ہو۔ صحرائی سفر کے لیے ایک اضافی ایندھن کے ٹینک والی گاڑیاں بہترین ہیں۔ اضافی ایندھن کی مقدار اپنے ہمراہ ایک دھاتی کین میں لے جائیں جس سے بخارات کی صورت میں رساؤ نہ ہو۔ دھیان رکھیں کہ اسے پوری طرح سے نہ بھریں بلکہ اس میں ایندھن کے پھیلاؤ کے لیے مناسب جگہ چھوڑ دیں اور جانچ کر لیں کہ ڈھکنا مضبوطی سے بند ہے۔ 8واں، گاڑی کی چھت پر بھاری سامان رکھنے سے کار کے الٹنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بجائے بھاری اشیاء کو گاڑی کے اندر رکھیں اور نسبتاً ہلکی اشیاء کو چھت پر رکھیں۔ تسلی کر لیں اور دھیان میں رکھیں کہ اہم اشیاء کو کہاں رکھا گیا ہے۔ 9واں، ایک صحرائی سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ایک میٹنگ منعقد کر لیں اور ہر چیز کی منصوبہ بندی کر لیں جس کی آپ کو ضرورت پڑے گی۔ آپ کو لازماً معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کرنا ہے اگر آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے یا اگر آپ ریت میں پھنس جاتے ہیں تو ایک امدادی منصوبہ بنا لیں۔ سفر پر روانگی سے پہلے جانچ لیں کہ آپ کے پاس تمام ضروری سامان موجود ہے۔ اپنے سفر کے نقشے نیویگیشن سسٹم پر منصوبہ بندی کر لیں اور اپنی منزل کی ایک سے زیادہ بار پڑتال کر لیں۔ یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس نیویگیشن کے نظام کے لیے ریزرو بیٹریاں ہیں۔ نقشے پر اپنا راستہ بنا کر پڑتال کریں اور منزل تک پہنچنے میں لگنے والے وقت کو ریکارڈ کریں۔ آپ لازماً ایک دوست یا ایک ساتھی کو اپنی منصوبہ بندی سے مطلع کریں اور ہر ایک کو لازماً معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ وہاں کتنا قیام کریں گے اور کب آپ کی واپسی متوقع ہے۔ انہیں بتائیں کہ اگر آپ بیان کردہ وقت اور تاریخ پر ان سے رابطہ نہیں کرتے ہیں تو وہ ایک ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیں۔ اپنی واپسی پر آپ سب کو اپنی محفوظ آمد سے مطلع کریں۔ 10واں، صحرا میں گاڑی چلانے کے لیے سڑک سے اترنے سے پہلے آپ لازماً اپنے محل وقوع کا تعین کر لیں۔ زمینی علامات جیسا کہ پہاڑ یا پائپ لائنوں پر توجہ دیں اور نیویگیشن کے نظام یا نقشے پر نشانیاں لگا لیں۔
جب آپ ان کو عبور کریں۔ اس کے علاوہ سورج اور ہوا کی سمت پر بھی توجہ دیں۔ سہوارہ میں ہوا عام طور پر شمال سے چلتی ہے۔ اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ موسم کی پڑتال کر لیں اور ایک طوفان یا بارش میں سفر نہیں کریں۔ رات کے وقت اپنی گاڑی میں مت جائیں کیونکہ اس وقت آپ کے گم ہونے یا حادثے کا شکار ہونے کا خدشہ زیادہ ہے۔ 11واں، جب آپ پختہ سڑک سے نرم ریت پر جاتے ہیں، آپ لازماً ٹائروں سے دباؤ کو کم کر دیں اور جب ایک پختہ سڑک پر واپس سفر شروع کریں ان کو ان کی اصل حالت میں واپس لے آئیں۔ نرم ریت کا مناسب دباؤ 20 پاؤنڈ فی مربع انچ یا کم ہے۔ اگر حالات کے مطابق مطلوب ہو، ٹائر کے دباؤ کو کم کرنا سڑک کے ساتھ اتصال کے رقبے کو بڑھاتا ہے اور نرم ریت پر زیادہ گرفت فراہم کرتا ہے۔ ایک 4 پہیہ ڈرائیو نظام انتخاب کرنا مت بھولیں اور کبھی بھی ٹھوس علاقوں یا جب آپ کو ایک ڈھلوان ملے ان کے علاوہ اور کہیں بھی مت رکیں۔ 12واں، ایک گاڑی کا گرم صحرائی ریت میں پھنس جانا بہت خطرناک ہے۔ ایک گاڑی کو گرم ریت سے نکالنے کی ضرورت سے زیادہ کوشش انجن کے درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ بن سکتی ہے یا میکینیکی حصوں کی خرابی کا سبب بن سکتی ہے۔ جب ایک گاڑی ریت میں پھنس جائے، سب سے پہلے یقینی بنائیں کہ یہ ایک 4 پہیہ ڈرائیو موڈ میں ہے۔ اس کے بعد ٹائر کے خالی گھومنے کے بغیر نرمی کے ساتھ گاڑی کو آگے اور پیچھے کی جانب حرکت دیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ ریت میں اور بھی گہرے پھنس جائیں گے۔ 13واں، اگر گاڑی ریت میں پھنسی رہتی ہے تو گاڑی سے باہر نکلیں اور صورتحال کا جائزہ لیں۔ ٹرانسمیشن کی پڑتال رکنے کی پوزیشن میں کریں اور ہینڈ بریکس استعمال میں ہو۔ مسافروں کو کار سے باہر نکالیں اور انہیں مدد کرنے کا کہیں۔ یقینی بنائیں کہ تمام ٹائر کا دباؤ کم ہے۔ ٹائر پریشر کم کر دیں اور ہر ٹائر کے سامنے ایک خندق سی یا راستہ کھود دیں۔ یہ بات یقینی بنائیں کہ کوئی گڑھا نہ کھودیں۔ گاڑی کے نیچے سے ریت کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ضروری ہو تو آپ گاڑی سے تمام اشیاء اور سامان کو ہٹا دیں اور انہیں گاڑی کے سامنے یا پیچھے سے کہیں دور رکھ دیں۔ آپ مسافروں سے بھی گاڑی کو دھکا لگانے میں اپنی مدد کا کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ انہیں شروع کرنے سے پہلے گاڑی کو آگے یا پیچھے حرکت دینے کے اپنے ارادے کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کے بعد بھی گاڑی کو باہر نکالنے سے قاصر ہوں تو ایک رسی لیں اور ایک اور گاڑی کو آپ کی گاڑی کو کھینچنے کا کہیں۔ یقینی بنائیں کہ اپنی مدد کرنے کے لیے گاڑی کے نیچے سینڈ بورڈز ڈال دیں اور دوسری گاڑی کو بھی ریت میں پھنس جانے کی اجازت نہ دیں۔ جب آپ ریت سے باہر ہوں تو ٹھوس زمین کے علاوہ اور کہیں نہ رکیں۔ 14واں، جب ریت پر ڈرائیونگ کریں تو ڈرائیو کرنے کے لیے ٹھوس جگہوں کو مد نظر رکھیں۔ اس کی سب سے بہترین نشانیاں دوسری گاڑیوں کے ریت سے گزرنے کے نشانات ہیں، جیسا کہ تصویر میں ہیں۔ گزرنے کے نشانات جتنے نئے ہوں گے اتنا ہی گاڑی کے ریت میں پھنسنے کا امکان کم ہوگا۔ اس طرح سے ریت میں دیگر نشانات بھی ہیں اور وہ بھی ٹھوس علاقوں کی شناخت کر سکتے ہیں، جیسا کہ اس پودے کو انداب کہتے ہیں۔ یہ پودا ٹھوس ریت میں اگتا ہے اور ایک اچھا اشارہ ہے جو آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ 15واں، اس تصویر میں ریت اور گاڑی کے گزرنے کے نشان ایک اشارہ دیتے ہیں کہ ریت نرم ہے۔ پودے کی موجودگی پر توجہ دیں، جیسے تھمن کہا جاتا ہے، جو صرف ڈھیلی یا نرم ریت میں ہی اگتا ہے۔ اس کی موجودگی تاہم ایک اشارہ ہے کہ ریت نرم ہے اور آپ کو لازماً محتاط رہنا چاہیے کہ اس پر ڈرائیو نہ کریں۔ 16واں، اگر آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے یا اگر آپ صحرا میں گم ہو جاتے ہیں تو گاڑی کے اندر رہیں اور ایک سڑک کو تلاش کرنے کے لیے اپنے پاؤں پر مت جائیں، کیونکہ ہوا سے ایک شخص کی نسبت ایک گاڑی کو دیکھ لیا جانا زیادہ آسان ہے۔ اپنی گاڑی کے ساتھ رکنا آپ کو بچانے کے کسی بھی عمل کو تیز کر دیتا ہے۔ گاڑی ایک موزوں سایہ فراہم کرے گی، کیونکہ بچائے جانے کا ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے براہ راست دھوپ سے دور رہا جائے۔ 17واں، جتنا ممکن ہو سکے
موبائل فون اور وائرلیس فون کی کوریج میں رہنا سب سے بہتر ہے۔ ایک موبائل فون قریب ترین ٹرانسمیشن اسٹیشن سے کئی کلومیٹر تک کام کر سکتا ہے، اور کئی ایسے وائرلیس فون بھی ہیں جو ایک بہت بڑے پیمانے پر کام کر سکتے ہیں۔ لہذا کسی بھی سفر پر روانہ ہونے سے پہلے یقینی بنائیں کہ آپ کے آلے میں خاطر خواہ چارج موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یقینی بنائیں کہ آپ کے رابطہ کر سکنے کے لیے ہنگامی نمبروں کی ایک فہرست موجود ہے۔ 18واں، اگر آپ کو دوسری گاڑیوں، لوگوں یا جہازوں سے اپنی جانب توجہ مبذول کرانے کی ضرورت ہے تو احتیاط سے آگ جلا دیں اور دھواں بنانے کے لیے اس پر کچھ آئل ڈال دیں۔ ایک منفرد رنگ کا ایک بڑا سا خیمہ نصب کرنا بھی آپ کے محل وقوع کا اندازہ لگانے میں مدد کر سکتا ہے۔ مزید برآں، آپ ریت میں یا پتھروں کا استعمال کرتے ہوئے SOS لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورج کی روشنی کو منعکس کرنے کے لیے ایک شیشے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ 19واں خلاصہ، اگر آپ کو خاطر خواہ تجربہ حاصل نہیں ہے یا اس کے لیے تیار نہیں کہ اس ماحول میں کس طرح برتاؤ یا ڈرائیو کریں، تو صحرائی علاقوں میں ڈرائیونگ کرنا بہت خطرناک ہے۔ آپ سامان کے ساتھ نہایت احتیاط کے ساتھ گاڑی کے تمام حصوں کی جانچ بھی لازماً کر لیں۔ صحرا میں جانے سے پہلے آپ لازماً ایک ہنگامی منصوبہ تیار رکھیں۔ آپ صحرا میں جانے کے اپنے ارادے، اس کے ساتھ ساتھ بالکل درست جگہ اور وقت جب آپ واپسی کی توقع کر رہے ہیں سے لازماً کافی لوگوں کو مطلع رکھیں۔ انہیں کہیں اگر آپ ان سے ایک مخصوص وقت پر اپنی واپسی کے بارے میں مطلع کرنے کے لیے رابطہ نہیں کرتے ہیں تو وہ ہنگامی خدمات سے رابطہ کر لیں۔ ہمیشہ 4 پہیوں کے ڈرائیونگ سسٹم والی گاڑیاں استعمال کریں اور صحرا میں دوسری گاڑی کو ساتھ لیے بغیر گاڑی میں چلائیں۔ آپ پانی اور ایندھن کی مناسب مقدار اپنے ساتھ لے جائیں۔ مزید برآں موزوں مواصلات کا سامان اور نیویگیشن کے آلات بھی ہونے چاہیے۔ بھاری اشیاء کو گاڑی کے اندر جبکہ ہلکی اشیاء کو چھت پر رکھیں۔ ٹائر پریشر کو کم کر دیں اور ریت میں ڈرائیونگ کرنے کے بہترین طریقے، اس کے ساتھ ساتھ ٹھوس زمین کی شناخت کرنے کا طریقہ ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے یا اگر آپ کھو جاتے ہیں تو تمام ممکنہ مواصلاتی طریقے استعمال کریں اور اپنے محل وقوع کی شناخت کریں۔ آگے نکلنا۔ مقصد آگے نکلنا۔ پہلا، بالعموم حادثے غلط طریقے سے آگے نکلنے کی کوشش کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ دوسرا، آپ کو چاہیے کہ آگے نکلنے سے پہلے دیکھ لیں کہ سڑک محفوظ ہے۔ تیسرا، یہ سبق مکمل کرنے کے بعد آپ سیکھ چکے ہوں گے۔ نمبر 1، شہر کے اندر، ہائی وے پر اور دیہی علاقوں میں دوسری گاڑی سے آگے نکلنے کا درست طریقہ۔ نمبر 2، دھیمی رفتار چلنے والی گاڑیوں سے آگے نکلنے کا طریقہ۔ نمبر 3، دوسری گاڑیوں سے آگے نکلنے کی کوشش میں ممکنہ غلطیاں۔ نمبر 4، ایسے حالات جن میں آگے نکلنا ممنوع ہوتا ہے۔ نمبر 5، جب کوئی گاڑی آپ سے آگے نکلنے کی کوشش کرے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ نمبر 6، جب کوئی گاڑی آپ سے آگے نکلنے کی کوشش کرے تو آپ کے لیے جاننے کے اہم نکات۔ چوتھا، اس تصویر میں کون سی غلطیاں ہیں؟ بائیں جانب والی گاڑی سڑک کے خطرناک اور ممنوع حصے سے آگے نکل رہی ہے۔ آگے نکلنے کی اس کوشش کا نتیجہ حادثے کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ ڈرائیور نے بہت سی غلطیاں کی ہیں۔ 2 مسلسل لائنوں کے اوپر سے آگے نکلنا، کسی پہاڑی پر آگے نکلنا، موڑ پر آگے نکلنا، سامنے سے دکھائی نہ دیتے ہوئے بھی آگے نکلنا۔ 5واں، آگے نکلنے سے پہلے کون سی چیزیں چیک کرنی چاہیے؟ نمبر 1، دیکھیں کہ آگے والی گاڑی آپ سے واقعی کم رفتار پر ہے۔ نمبر 2، دیکھیں کہ سڑک کنارے لگے نشان آپ کو آگے نکلنے کی اجازت دیتے ہیں۔ نمبر 3، جانچ لیں کہ آگے کوئی پہاڑ یا موڑ تو نہیں۔ نمبر 4، دیکھیں کہ سڑک کی سطح آگے نکلنے کے لیے موزوں ہے۔ نمبر 5،
آگے نکلنے سے پہلے دیکھ لیں کہ آپ جس گاڑی سے آگے نکلنا چاہتے ہیں اس کے آگے کیا ہے۔ نمبر 6، اپنے بائیں کندھے کے اوپر سے پیچھے دیکھیں کہ سڑک صاف ہے۔ نمبر 7، پیچھے دیکھنے والے شیشے میں دیکھیں۔ نمبر 8، بائیں طرف بلائنڈ اسپاٹ میں دیکھیں۔ نمبر 9، دیکھیں کہ بائیں لین صاف ہے۔ نمبر 10، دیکھیں کہ مرکزی سڑک اور سائیڈ سڑک ٹریفک سے پاک ہے۔ 6، اب ہم محفوظ طریقے سے سڑک پار کرنے کے چند مراحل کا جائزہ لیں گے۔ 7واں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جس گاڑی سے آگے نکل رہے ہیں اس کا ڈرائیور لین تبدیل نہیں کرے گا۔ 8واں، دور رہیں اور 2 سیکنڈ اصول کے مطابق محفوظ فاصلے سے زیادہ قریب مت آئیں۔ 9واں، اپنی اور آگے والی گاڑی میں فاصلے کا تعین کرنے کا آسان ترین طریقہ 2 سیکنڈ کے اصول پر عمل کرنا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ سے آگے والی گاڑی کسی حوالے کے مقام سے گزرے اور آپ 1001، 1002 کی گنتی گننا شروع کر دیں۔ آپ کو اسی مقام تک پہنچنے سے پہلے اپنی گنتی مکمل کرنا ہوگی، مثلا لیمپ پوسٹ، سائن بورڈ یا سڑک کنارے لگی کوئی بھی ایسی دوسری چیز۔ اگر گنتی ختم ہونے سے پہلے آپ کی گاڑی مقررہ مقام تک پہنچتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی اور آگے والی گاڑی کے درمیان محفوظ فاصلہ ختم نہیں کیا۔ 10واں، اگر آپ آگے والی گاڑی کے بہت زیادہ قریب ہیں تو اپنی رفتار کم کریں اور آگے والی گاڑی سے فاصلہ خالی چھوڑ دیں۔ یہ چیک کرنے کے لیے آیا آپ اور آگے والی گاڑی کے درمیان محفوظ فاصلہ موجود ہے، 2 سیکنڈ کا اصول استعمال کریں۔ یہ فاصلہ 2 سیکنڈ سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ 11واں، ٹریفک پر نظر ڈالیں، بائیں لین خالی ہونی چاہیے۔ 12واں، گاڑی کے اشارے استعمال کرتے ہوئے دوسرے ڈرائیوروں کو بتائیں کہ آپ لین تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ 13واں، سائیڈ شیشے استعمال کرتے ہوئے پیچھے آنے والی ٹریفک کو چیک کریں۔ 14واں، یہ تسلی کر لینے کے بعد تمام راستے مکمل طور پر صاف ہیں، گاڑی کی رفتار بڑھا کر آگے نکلیں اور بائیں لین میں ہو جائیں۔ تمام صورتوں میں رفتار کو مقررہ حد سے زیادہ نہ بڑھائیں۔ 15واں، آگے نکلنے کے بعد دایاں اشارہ استعمال کرتے ہوئے صرف اسی وقت واپس دائیں لین میں آئیں جب وہ گاڑی آپ کے سائیڈ شیشے میں نظر آنے لگے جس کو آپ نے ابھی پیچھے چھوڑا ہے۔ 16واں، اب ہم آپ کو وہ حالات بتائیں گے جن میں آپ کو آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 1، کسی پہاڑی پر گاڑی چلاتے ہوئے آگے مت نکلیں۔ نمبر 2، موڑ کاٹتے ہوئے بالخصوص جہاں آپ کو سامنے نظر نہ آ رہا ہو آگے مت نکلیں۔ نمبر 3، انٹرسیکشن پر آگے نکلنا ممنوع ہے۔ نمبر 4، 1 یا 2 مسلسل لائنوں کے اوپر سے آگے مت نکلیں۔ 17واں، آپ سائیڈ اور پچھلے شیشے کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد بھی ہر طرف دیکھ نہیں پائیں گے کیونکہ ہر گاڑی کے اطراف میں ایک بلائنڈ اسپاٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ اس حصے میں موجود گاڑی کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ آپ اپنی گاڑی کے بہت قریب بلائنڈ اسپاٹ پر موجود گاڑی کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اگر آپ لین تبدیل کرتے ہیں یا اچانک سے سڑک سے نکل جاتے ہیں تو کسی دوسری گاڑی کے ساتھ جان لیوا حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس صورتحال کا حل یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق اپنے کندھوں کے اوپر سے دائیں اور بائیں دیکھیں اور خود کو دوسرے ڈرائیوروں کے بلائنڈ اسپاٹ میں مت لے جائیں۔ کسی ہائی وے پر چڑھنے یا اس سے نکلنے سے پہلے اور بعد میں اور لین تبدیل کرنے سے پہلے بلائنڈ اسپاٹ چیک کریں۔ اپنے بلائنڈ اسپاٹ کو دھیان میں رکھ کر آپ اپنی زندگی کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ 18واں، الٹی طرف سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا سختی سے ممنوع ہے کیونکہ یہ نہایت خطرناک حرکت ہے۔ رفتار تیز ہو تو آگے نکلنے کی کوشش جان لیوا ہو سکتی ہے۔ 19واں، اندھیرے کی وجہ سے دور تک نظر نہیں آتا، لہذا اسٹریٹ لائٹ اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی بھی دیکھنے کی صلاحیت کو محدود کر دیتی ہے۔ اس کے باعث حادثے سے بچنے کے لیے آپ کو اپنی رفتار کم کرنی چاہیے۔ دیکھ لیں کہ اگلی اور پچھلی ہیڈ لائٹس کام کر رہی ہیں تاکہ آپ کو دور تک نظر آئے اور دوسرے ڈرائیور بھی آپ کو دیکھ سکیں۔ 20واں،
لین پر لگی مسلسل لائن کے اوپر سے آگے مت گزریں۔ 21واں، جب آپ اور ریل کی پٹری کے درمیان فاصلہ 30 میٹر سے کم ہو تو آگے نکلنے کی کوشش مت کریں۔ 22واں، گاڑیوں کی لمبی قطار چل رہی ہو تو ایک ہی وقت میں ان سے آگے نکلنے کی کوشش مت کریں۔ 23واں، جب دوسری گاڑیاں آپ سے آگے نکلنے کی کوشش کریں تو رفتار کم کر دیں اور زیادہ سے زیادہ دائیں جانب ہو جائیں۔ ہنگامی اور غیر متوقع صورتحال۔ مقصد، ہنگامی اور غیر متوقع صورتحال سے کیسے بحفاظت نمٹیں۔ اس ورکشاپ کا تعلیمی مقصد ہنگامی اور غیر متوقع حالات اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے کس طرح سے ان سے محفوظ طور پر نمٹنے کے بارے میں سیکھنا ہے۔ پہلا، زیادہ تر حادثات میں ڈرائیور کی کوتاہی ہی ان کی بنیادی وجہ ہوتی ہے، اور یہی بات برے حالات جیسا کہ جب سامنے کچھ نظر نہ آئے، پھسلواں سڑکوں، بجری والی سڑکوں پر، ٹریفک جام، ہنگامی حالات میں، یہ جب گاڑی کے ساتھ مسائل پیش آئیں میں ڈرائیو کرتے ہوئے ہمیشہ سچ ثابت ہوتا ہے۔ ایک ہنرمند ڈرائیور ہمیشہ رفتار کم کر کے سامنے والی اور اپنی گاڑی کے درمیان رک سکنے کے فاصلے میں اضافہ کر کے، ہیڈ لائٹس کو روشن کر کے، اور ہمیشہ یہ جانتے ہوئے کہ ہنگامی صورتحال میں کیا رد عمل کیا جا سکتا ہے، نامساعد ڈرائیونگ حالات کے لیے تیار ہوتا ہے۔ دوسرا، سڑک کے حالات اور خراب موسم۔ سڑک کی حالت پر اثر انداز ہونے والا ایک عنصر آپ کی گاڑی کو کنٹرول میں رکھنے اور رکنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ انسدادی اقدامات کی پیروی کرنے والا ایک ڈرائیور ہمیشہ اپنے ارد گرد سڑک کے حالات کے مطابق اپنی ڈرائیونگ کو ہم آہنگ کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ تیسرا، جب سڑک گیلی یا پھسلواں ہو، اپنی رفتار کم کر دیں، کیونکہ تیز ترین رفتار جس کا سڑک پر اطلاق کیا جاتا ہے وہ صرف مثالی حالات میں ہی موزوں ہوتی ہے، لہذا یہ لازمی ہے کہ آپ نامساعد حالات کے مطابق اپنی رفتار کو ہم آہنگ بنائیں۔ چوتھا، دھچکوں یا غیر ہموار جگہ کے قریب آنے پر اپنی رفتار کم کر دیں۔ اگر آپ کی گاڑی تیز رفتاری سے ایک گڑھے میں گرتی ہے تو اس سے گاڑی کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا آپ اس کا کنٹرول کھو سکتے ہیں۔ پانچواں، درجہ ذیل پر رفتار کم کریں۔ نمبر 1، کونے۔ نمبر 2، راستے کی تبدیلیاں۔ نمبر 3، گول چکر۔ نمبر 4، روڈ سروس علاقے۔ نمبر 5، سوراخ یا دھچکے۔ نمبر 6، پتھر۔ نمبر 7، پھسلن یا کچی سڑکیں۔ نمبر 8، جب سڑک تنگ ہو جائے۔ نمبر 9، جب ایک ریلوے چوراہے یا تنگ پل کے قریب پہنچے تو دھیان دیں اور اپنے سامنے موجود سڑک کے ایک طویل جائزہ لیں۔ مکمل طور پر سڑک کے نشان پر ہی انحصار نہ کریں۔ چھٹا، ایک نامساعد صورتحال کی ایک مثال ایک مصروف سڑک پر بہت سے ڈرائیوروں اور پیدل چلنے والوں کی موجودگی ہے۔ ساتواں، ایک سڑک پر ٹریفک کے رش کا انحصار دن کے وقت پر منحصر ہے۔ اختتام ہفتے میں صبح کے وقت اور دوپہر کے وقت، مثلاً جب لوگ کام پر جاتے یا واپس لوٹتے ہیں تو ٹریفک سب سے زیادہ ہوتا ہے، لہذا جتنا ممکن ہو ٹریفک کے رش کے دوران ڈرائیونگ سے بچنے کی کوشش کریں، اور یاد رکھیں کہ سڑک پر جتنا زیادہ ٹریفک ہوگا حادثہ ہونے کا امکان اتنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ آٹھواں، اگر آپ رش والے اوقات میں ڈرائیونگ کرنے سے اجتناب نہیں کر سکتے ہیں تو پہلے سے گنجان سڑکوں یا اخراجی راستوں سے بچنے کے لیے منصوبہ بندی کر لیں۔ تاہم اگر آپ ایک ٹریفک جام میں پھنس جائیں تو ٹریفک کے ساتھ ہی چلیں، اپنے ارد گرد موجود ٹریفک میں ضم ہو جائیں اور حد رفتار کی خلاف ورزی کرنے سے اجتناب کریں۔ اگر آپ اپنے ارد گرد کی گاڑیوں کے مقابلے میں تیز یا سست رفتاری سے گاڑی چلاتے ہیں تو دوسرے کی جانب آپ کو عبور کیے جانے یا عبور کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، جو کہ خود حادثے کے واقع ہونے کے امکان کو بڑھاتا ہے۔ نواں، روشنی کے حالات کے علاوہ دوسروں کی آپ کو دیکھ سکنے کی صلاحیت بھی آپ کی ڈرائیونگ کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے۔ اندھیرے میں ڈرائیونگ کرنا خاص طور پر خطرناک ہے،
اس لیے سڑک کے حالات کے مطابق موضوع بنانے کے لیے اپنی گاڑی کی رفتار سڑک کی حد رفتار سے کم پر مطابق بنائیں۔ تیز رفتاری سے مت چلائیں، یہ آپ کو اس فاصلے کے اندر گاڑی روک سکنے کی اجازت نہیں دے گا جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 10واں، جب سورج آپ کی آنکھوں کو چدھیاتا ہے جیسا کہ صبح یا دوپہر کے وقت، تو سن گلاسز یا گاڑی میں لگا سن وائزر استعمال کریں۔ 11واں، رات میں اور صبح و شام کے دھندلکے کے وقت گاڑی کی لائٹس کو آن کرنا ہمیشہ یاد رکھیں، یہاں تک کہ آپ دوسروں کو دیکھنے کے قابل نہ ہو جائیں، کیونکہ اس طرح کے اوقات میں ڈرائیوروں کے لیے ایک دوسرے کو دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ 12واں، رات کو ڈرائیونگ کرتے ہوئے جب مخالف سمت سے آنے والا ٹریفک قریب آ جائے تو روشنی کا تیز دھارا کم کر دیں۔ اگر آنے والی گاڑیوں کی روشنی کی تیز دھارے کی وجہ سے آپ کی آنکھیں چندھیا جائیں تو اپنی رفتار کم کر دیں اور اپنی آنکھیں سامنے نیچے سڑک کے کناروں پر مرکوز کریں جب تک ساتھ والی گاڑیاں گزر نہ جائیں۔ 13واں، خراب موسمی حالات میں بارش، دھند، ریت کے طوفان، برف باری اور برف شامل ہیں۔ اگر موسمی حالات یا رویت ناقص ہو تو گاڑی استعمال نہ کرنا ہی بہترین بات ہے، تاہم اگر چلانا ضروری ہو اپنی رفتار کو نمایاں طور پر کم کر دیں اور ہلکی روشنیاں استعمال کریں۔ اگر آپ عین رات کے وقت ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور موسم خراب ہو جاتا ہے تو سڑک کے ایک طرف آ جائیں اور انتظار کریں۔ 14واں، اگر بارش، دھند یا گرد و غبار کی وجہ سے آپ کی بصارت متاثر ہوتی ہے تو ہلکی روشنیاں استعمال کریں اور اگلی گاڑی کی سرخ بتیوں کے پیچھے چلیں یا اچانک اپنی رفتار کم کرنے اور حتیٰ کہ رکنے کے لیے تیار رہیں۔ گاڑی کو مسلسل اشارے جلاتے ہوئے مت چلائیں، اس کے بجائے انتباہی روشنیاں صرف اس وقت استعمال کریں جب مکمل طور پر رکنا ہو۔ 15واں، بارش میں ڈرائیونگ کرنا 2 وجوہات کی بنیاد پر بہت خطرناک ہے۔ پہلا، یہ اشیاء سے بچنے کے لیے آپ کی بصارت کی وسعت کو کم کر دیتا ہے، اس لیے دیکھنے کے لیے اپنی رفتار کم کر دیں اور ہلکی روشنیوں پر چلے جائیں اور دوسروں کو خود کو دیکھنے دیں۔ دوسرا، بارش آپ کی مڑنے اور رکنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے۔ جب سڑک پر پانی کی ایک تہہ موجود ہو تو یہ آپ کو زائد رفتار سے چلنے پر مجبور کر سکتی ہے، کیونکہ آپ کی گاڑی کے اگلے ٹائر سڑک سے اتصال بنائے بغیر ہی پانی پر تیر جاتے ہیں، اور یہ آپ کی گاڑی کو پانی کی سطح پر ایک کشتی کی طرح تیراتے ہوئے اچھال کے مظاہرے کا سبب بنتا ہے۔ اچھال بریک لگانے کی صلاحیت کو بھی متاثر کرتی ہے، چنانچہ ان اثرات کو محدود کرنے کے لیے آپ لازماً اپنی گاڑی کی رفتار کم کر دیں۔ 16واں، ریت، مٹی اور دھند کچھ خطرناک ترین حالات میں سے ہیں جو بصارت کو دھندلا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو دیکھنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو اپنی رفتار کم کر دیں۔ آپ لازماً اس فاصلے کے اندر رک سکنے کے قابل ہوں جسے آپ دیکھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ اپنی رفتار کو کم کرنے کے باوجود دیکھ نہیں سکتے ہیں تو کسی دوسری گاڑی سے تصادم ہونے سے بچنے کے لیے آپ سڑک سے اتر جائیں، اپنی رفتار کو کم کریں اور احتیاط سے سڑک کے دائیں جانب چلے جائیں، اس سے بچنے کے لیے کہ دوسری گاڑیاں آپ کو ٹکر نہ مار دیں۔ جتنا ممکن ہو سکے سڑک سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ اگر انتظار کا وقت بڑھتا ہے تو اپنے ساتھ کچھ کتابیں اور خشک میوہ جات رکھنا اچھا ہے۔ اپنے سفر کو جاری مت رکھیں جب تک کہ آپ کو یقین دہانی ہو جائے کہ آپ محفوظ طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ 17واں، تیز ہوائیں بہت خطرناک ہوتی ہیں اور آپ کی گاڑی کو راستے سے اڑا سکتی ہیں۔ اگر گہرا ریت کا طوفان یا بارش ہو رہی ہو تو یہ نمایاں طور پر سڑک پر آپ کی بصارت کو کم کر سکتی ہے، اور اس طرح کے حالات میں کوئی مسئلہ پیش آنے کے امکان کو کم کرنے کے لیے آپ لازماً اپنی حد رفتار کم کر دیں۔ اگر موسم کے حالات نہایت خراب ہوں تو سڑک سے باہر نکل جائیں۔ 18واں، واقعات کی پیش بینی میں ہمیشہ چوکس رہیں۔ ڈرائیوروں کو ہمیشہ نامساعد سڑک کے حالات سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ 19واں، دفاعی ڈرائیونگ فارمولہ 3 آسان اقدامات سے بنتا ہے۔ نمبر 1، نامساعد حالات کے واقع ہونے سے پہلے ان کی توقع کریں۔ نمبر 2،
مطلع رہیں کہ آپ کو کیا لازماً کرنا چاہیے۔ نمبر 3، بغیر کسی ہچکچاہٹ تیزی سے اور فوری فیصلہ کریں۔ 20واں، نامساعد حالات کے واقع ہونے سے پہلے ان کی توقع کریں۔ آپ خود میں سڑکوں پر تلاش کرنے اور ان کا اچھی طرح جائزہ لینے اور قابل پیشین گوئی خطرات کے پیش بینی کرنے کی صلاحیت لازماً پیدا کریں، جیسا کہ صحرائی سڑکوں پر اونٹوں کی توقع کرنا، حتیٰ کہ اگر آپ کوئی ایسی علامت نصب شدہ نہیں بھی دیکھ سکتے جو ان کی موجودگی سے متنبع کرے۔ کسی بھی حادثے کے واقع ہونے سے متنبع رہیں۔ اس پر یقین نہ کریں کہ سب کچھ محفوظ ہے اور نہ ہی سب ٹھیک ہے کہ توقع رکھیں، بس جو کرنے رہیں۔ 21واں، ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں آپ کو کیا کرنا ہے۔ نمٹنے کے لیے ہر ہنگامی صورتحال کے لیے ایک مختلف کارروائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جاننے کے لیے اگر کوئی ہنگامی حالات واقع ہوتے ہیں تو آپ ان حالات کے لیے لازماً موضوع نمٹنے کی کارروائیوں کے بارے میں سیکھیں۔ 22واں، خطرے سے بچنے کے لیے صحیح فیصلے کریں اور یہ فرض نہ کریں کہ ہر ایک جس کا آپ سامنا کرتے ہیں وہ صحیح طریقے سے کام کرے گا۔ گزشتہ مثال میں یہ فرض نہ کریں کہ اونٹ ٹھیک وقت پر سڑک سے ہٹ جائے گا، بلکہ بدترین کی توقع کریں۔ بہت دیر ہونے سے پہلے ہی صحیح طریقے سے عمل کریں۔ یاد رکھیں، دفاعی ڈرائیونگ فارمولہ 3 مراحل پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1، نامساعد حالات کے واقع ہونے سے پہلے ان کی توقع کریں۔ نمبر 2، مطلع رہیں کہ آپ کو کیا لازماً کرنا چاہیے۔ نمبر 3، بغیر کسی ہچکچاہٹ تیزی سے اور فوری فیصلہ کریں۔ 23واں، ڈرائیونگ کے خطرات اس وقت واقع ہو سکتے ہیں جب آپ ان کی توقع نہ کر رہے ہوں۔ ایک دفاعی ڈرائیور بننے کے لیے آپ لازماً خطرے سے بچنے کے لیے مناسب اقدامات کے بارے میں آگاہ ہوں۔ 24واں، اگر آپ کے پیچھے والی گاڑی آپ کی اور اپنی گاڑی کے درمیان ایک محفوظ فاصلہ چھوڑ دیتی ہے تو آپ لازماً درج ذیل کام کریں۔ آہستگی سے اپنی رفتار کم کر دیں۔ اپنے راستہ تبدیل کرنے کے ارادے کے بارے میں دوسرے فریق کو بتانے کے لیے مواصلت کریں۔ تمام شیشوں سے صورتحال کی پڑتال کریں اور اپنے نہ دیکھے جا سکنے والے حصے کی جانچ کریں۔ اگر آپ صورتحال کی حفاظت کا یقین رکھتے ہیں تو دائیں طرف گاڑی چلائیں۔ 25واں، گاڑی کی کبھی رفتار تیز نہ کریں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ خطرہ قریب آ رہا ہے اور آپ اس سے بچ نہیں سکتے ہیں تو اپنے پیچھے والی گاڑی کو چوکنا کرنے کے لیے بریک آہستگی سے اور مسلسل لگائیں کہ وہاں خطرہ ہے۔ آہستہ آہستہ اپنی رفتار کم کر دیں۔ 26واں، اگر ایکسیلیٹر پھنس جاتا ہے تو اپنی تمام تر توجہ سڑک پر مرکوز کریں۔ گاڑی کو کنٹرول کریں اور ایکسیلیٹر پیڈل پر پاؤں ماریں۔ اگر ایکسیلیٹر پیڈل پھنسا رہتا ہے تو آپ لازماً ایک عام گیئر میں تبدیل کر دیں۔ بریک آہستگی سے دبائیں اور روڈ کی ایک جانب گاڑی روک دیں۔ رکنے کے بعد گاڑی کو بند کر دیں۔ 27واں، بصورت اگر بریک کام نہیں کرتی یا ناکام ہو جاتی ہے، بریک پیڈل کو کئی بار دبائیں۔ اگر یہ کام نہیں کرتا تو گاڑی کو کنٹرول کرنے پر توجہ مرکوز کریں اور مت گھبرائیں۔ گاڑی کو فوراً ہی سب سے چھوٹے گیئرز میں ڈال دیں اور پیدل چلنے والوں اور دیگر کاروں کو بتانے کے لیے ہارن استعمال کریں۔ ہینڈ بریک کو آہستگی سے استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ کسی بھی دوسرے حل کی غیر موجودگی میں اپنی رفتار سست کرنے کے لیے سیمنٹ روڈ بلاک یا دھات کی رکاوٹ کو استعمال کریں۔ 28واں، گیلی بریکیں۔ پانی کے پول سے اپنی گاڑی کی ڈرائیونگ کے بعد آپ کی بریکیں گیلی ہو سکتی ہیں اور مناسب طریقے سے کام نہیں کر سکتی ہیں۔ اس صورت میں آپ ان کی کارکردگی کی جانچ کرنے کے لیے آہستگی سے پیڈل دبا کر بریکوں کی جانچ کریں۔ اگر بریکیں گیلی ہو جائیں تو بریکیں گاڑی کو کسی مختلف سمت میں منحرف کر سکتی ہیں یا وہ شاید بالکل بھی کام نہ کریں۔ اسٹیئرنگ وہیل کو مناسب طریقے سے تھامیں۔ گاڑی بریکوں پر دباؤ برقرار رہنے سے آہستہ ہو سکتی ہے جب وہ خشک ہو جاتی ہیں اور نمی چلی جاتی ہے۔ 29واں، ایک ٹائر کے پھٹنے کی صورت میں آپ کو ایک بلند پریشان کن شور سنائی دے سکتا ہے۔ اسٹیئرنگ وہیل بھاری ہو سکتا ہے
اور اچانک مخالف سمت میں مڑ سکتا ہے۔ اسٹیئرنگ ویل کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں۔ ایکسیلیٹر پیڈل سے اپنا پاؤں بالکل ہٹا دیں۔ بریک بالکل بھی مت دبائیں۔ گاڑی کو خود سے آہستہ ہونے دیں۔ جب گاڑی کی رفتار سست ہونے پر سڑک سے اتر جائیں اور ٹائر تبدیل کرنے کے لیے کسی محفوظ جگہ پر گاڑی کو بند کر دیں۔ 30واں، ایک پھٹنے والے ٹائر سے نمٹنے کے بارے میں تفصیلی رہنمائی جو سڑک پر پھٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، ایندھن پیڈل، ایکسیلیٹر سے اپنا پاؤں ہٹا دیں۔ نمبر 2، اگر سڑک کے کنارے نرم ریت یا نرم سطح سے بنے ہیں تو اسٹیئرنگ ویل کو مضبوطی سے تھام لیں اور بریک کا استعمال نہ کریں۔ نمبر 3، اگر سڑک کی سطح ٹھوس ہے تو ہلکے سے بریک استعمال کریں۔ نمبر 4، سڑک سے ٹریفک کم ہو جانے کا انتظار کریں۔ نمبر 5، گاڑی کی آہستگی سے رفتار کم کرتے ہوئے اگلے پہیوں کو آہستگی سے سڑک کی جانب جانے دیں۔ اگر آپ کو گاڑی میں کوئی بھی تبدیلی محسوس ہوتی ہے تو رکیں اور گاڑی کی جانچ کریں اور احتیاط کے ساتھ سفر مکمل کریں۔ 31واں، ایک رفتار میں ڈرائیونگ کرنے کی وجہ سے جب گاڑیاں پھسلن والی سڑک جو بارش، گرد و غبار یا برف باری کی وجہ سے گیلی ہو پر اپنی گرفت کھو دیتی ہیں۔ پھسلن اس وقت بھی واقع ہو سکتی ہے جب گاڑی پرانے ختم ہوئے ٹائروں کے ساتھ چلائی جائے۔ جب ایک گاڑی پھسلتی ہے تو گاڑی کے سمت کو اس سمت میں موڑ دیں جس طرف پھسلن واقع ہو رہی ہے۔ اگر گاڑی کے عقبی حصہ دائیں طرف پھسلتا ہے تو پہیوں کی سمت کو دائیں طرف کر دیں۔ اگر گاڑی کے عقبی حصے بائیں طرف پھسلتا ہے پہیوں کی سمت کو بائیں طرف کر دیں۔ اگر گاڑی کا عقبی حصہ بائیں طرف پھسلتا ہے تو پہیوں کی سمت کو بائیں طرف کر دیں۔ اگر پھسلن شدید ہو جائے اور آپ بریک استعمال کرتے ہیں تو آپ گاڑی کی موزوں پوزیشن کی بحالی کے لیے لازماً کلچ استعمال کریں یا گیئر تبدیل کریں۔ 32واں، کئی جدید گاڑیوں میں استحکام کے لیے الیکٹرونک کنٹرول سسٹمز دستیاب ہیں۔ استحکام کنٹرول سسٹم ایک الیکٹرونک نظام ہے جو ایک کار کے استحکام میں کسی بھی پھسلن کا سراغ لگا کر بہتری لانا ہے، چاہے یہ معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ جب نظام گاڑی کی طرف سے کسی بھی پھسلن کا سراغ لگاتا ہے تو گاڑی کو اس کے قدرتی راستے پر دوبارہ بحال کرنے کے لیے خود کار طریقے سے بریکیں لگاتا ہے۔ 33واں، 4 خطرات والی روشنیاں لازماً صرف اس وقت استعمال کی جانی چاہیے جب گاڑی رک جاتی ہے۔ مثال کے طور پر خطرہ لائٹس استعمال کی جانی چاہیے اگر گاڑی سڑک کے ایک جانب میں خراب ہو جاتی ہے، تاہم اگر گاڑی آگے بڑھ رہی ہے آپ لازماً انہیں استعمال نہ کریں۔ خطرے والی لائٹس اس وقت استعمال کریں جب حرکت کرنا بہت خطرناک ہو، کیونکہ اس کو غلط سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ شاید رکنا چاہتے ہیں، جو بذات خود ایک خطرہ ہے۔ 34واں، خلاصہ، ڈرائیونگ کرتے ہوئے توجہ دیں اور تمام نامساعد صورتحال کے خلاف درست انداز میں عمل کریں، جیسا کہ رات کو، بارش میں، دھند میں یا ناقص یا پھسلن والی سڑکوں پر ہمہ وقت توجہ دیں۔ نامساعد حالات کے واقع ہونے سے پہلے ان کی توقع کریں۔ مطلع رہیں کہ آپ کو کیا لازماً کرنا چاہیے۔ فوری طور پر اور احتیاط سے عمل کریں۔ موزوں طور پر عمل کریں اور غیر متوقع صورتحال کے لیے تیار رہیں۔ محتاط ڈرائیونگ۔ مقصد: محتاط ڈرائیونگ۔ پہلا، یہ پروگرام برقی اسباق اور سادہ ٹیسٹ پر مشتمل ہے جن کا مقصد ڈرائیوروں کی صلاحیت کو بہتر بنانا ہے۔ تعلیمی ہدف: نمبر 1، محتاط ڈرائیور کی خصوصیات سیکھنا۔ نمبر 2، محتاط ڈرائیونگ پروگرام کے مرکزی عوامل کے متعلق سیکھنا۔ نمبر 3، معلومات اور عمومی قواعد سیکھنا۔ نمبر 4، ٹریفک پینل سسٹم کو سیکھنا جو سلطنت میں زیر استعمال ہے۔ دوسرا، محتاط سسٹم کے اصول و ضوابط اور طریقہ کار محتاط ڈرائیونگ پروگرام کی اساس ہیں۔ محتاط ڈرائیونگ کے لیے ڈرائیونگ کے دوران مخصوص عادات کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ دوسروں کی غلطیوں اور افعال سے قطع نظر کسی بھی قسم کے ناخوشگوار سے واقعے سے بچا جائے۔ تیسرا،
ایک محتاط ڈرائیور کسی بھی سفر پر روانہ ہونے سے پہلے گاڑی کو اچھی طرح دیکھتا بھالتا ہے تاکہ اس کی مضبوطی کو یقینی بنائے۔ چوتھا، ایک محتاط ڈرائیور سفر پر نکلنے سے پہلے اسے محفوظ بنانے کے لیے اپنی تیاری پر غور کرتا ہے۔ محتاط ڈرائیور اس وقت گاڑی چلانے سے اجتناب کرتا ہے جب: نمبر 1، کسی ایسی دوا یا نشہ آور مواد کے زیر اثر ہو جو ڈرائیونگ کرنے کی صلاحیت کو محدود کر دے۔ نمبر 2، بہت تھکا ہوا ہو۔ نمبر 3، غصے میں یا افسردہ ہو۔ نمبر 4، جسمانی یا ذہنی طور پر تیار نہ ہو۔ پانچواں، ایک محتاط ڈرائیور کو ہر لمحہ غیر متوقع حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے کیونکہ یہ عادت اس کی زندگی کو بچا سکتی ہے۔ چھٹا، ایک محتاط ڈرائیور ہمیشہ خود پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے، اس وقت بھی جب وہ آگے نکل سکے۔ ساتواں، ایک محتاط ڈرائیور شہر میں سے گزرتے ہوئے مہذب انداز میں گاڑی چلاتا ہے، چاہے کوئی دوسرا ایسا نہ کرتا ہو۔ آٹھواں، ایک محتاط ڈرائیور ہائی وے پر مہذب انداز میں گاڑی چلاتا ہے، چاہے کوئی دوسرا ایسا نہ کرتا ہو۔ نواں، بہت سے ٹریفک حادثات اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ آگے والی گاڑی سے مناسب فاصلہ نہیں رکھا جاتا۔ ایسی صورتحال سے محتاط ڈرائیونگ کے متعدد نکات میں سے ایک کی پابندی کر کے بچا جا سکتا ہے۔ آگے والی گاڑی سے کم از کم 2 سیکنڈ کا فاصلہ رکھیے۔ 10واں، محتاط ڈرائیور ڈرائیونگ کے دوران ہر قسم کے منفی حالات سے نپٹ سکتا ہے جیسا کہ بھیڑ اور ہنگامی صورتحال۔ 11واں، محتاط ڈرائیور اس وقت دوسری گاڑیوں سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرتا جب قانون اس کی اجازت نہ دے۔ آپ کو اس وقت دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے جب سڑک پر مسلسل 1 یا 2 لائنیں چل رہی ہوں۔ نمبر 1، پہاڑیوں پر آگے مت نکلیں۔ نمبر 2، انٹرسیکشن پر آگے مت نکلیں۔ نمبر 3، ریل کی پٹریوں پر آگے مت نکلیں۔ 12واں، محتاط ڈرائیور مندرجہ ذیل جان لیوا عادات نہیں اپناتا۔ نمبر 1، رفتار کی حد سے تجاوز۔ سلطنت میں کاروں کے حادثات کی یہ بڑی وجہ ہے۔ نمبر 2، کسی دوسری گاڑی سے آگے نکلنے کی کوشش میں لین بدلتے ہوئے اس بات کا دھیان نہ رکھنا کہ بلائنڈ اسپاٹ میں کوئی دوسری گاڑی تو نہیں۔ نمبر 3، آگے والی گاڑی سے مناسب فاصلہ نہ رکھنا بہت خطرناک ہوتا ہے کیونکہ اگر آگے والی گاڑی اچانک رک جائے تو آپ کے پاس سنبھلنے کا موقع بہت کم ہوتا ہے۔ اپنے سے آگے والی گاڑی کے درمیان 2 سیکنڈ کا فاصلہ برقرار رکھیے، چاہے رفتار کوئی بھی ہو۔ 13واں، محتاط ڈرائیور ایسی جان لیوا عادات سے بچتا ہے۔ نمبر 1، الٹی جانب سے آگے نکلنا کیونکہ یہاں جگہ عموماً کم ہوتی ہے اور انہیں آگے نکلنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہوتا۔ نمبر 2، گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنا سیٹ بیلٹ نہ باندھنا، یقینی بنانا کہ دیگر مسافر بھی سیٹ بیلٹ باندھے ہوئے ہیں۔ نمبر 3، ڈرائیونگ کے دوران خود کو مصروف رکھنے سے آپ کی توجہ بٹی رہتی ہے۔ گاڑی چلاتے ہوئے آپ کو موبائل فون استعمال کرنا چاہیے اور نہ ہی دوسری ڈیوائس جیسا کہ نیویگیشن سسٹم میں خود مصروف رکھنا یا مشروب پیتے رہنا، کھانا اور سگریٹ نوشی کرنا یا کوئی بھی ایسا کام جس سے آپ کی توجہ ڈرائیونگ کی طرف کم ہو جائے۔ نمبر 4، آپ دیگر مسافروں سے بھی درخواست کر سکتے ہیں کہ وہ یکسوئی کے لیے آپ کی مدد کریں، جیسا کہ آپ کے فون کال سن لیں اور نقشے دیکھنے میں آپ کی مدد کریں۔ 14واں، ایک محتاط ڈرائیور سڑک سے نہ تو نیچے اترتا ہے اور نہ ہی ایسی گاڑی چلاتا ہے جس پر وہ خود مطمئن محسوس نہ کرے۔ 15واں، سلطنت میں ساحل ٹریفک کنٹرول سسٹم کا مقصد سڑک پر ہونے والے حادثات کے امکانات کو کم اور ڈرائیوروں کے رویے کو تبدیل کر کے سڑک پر سلامتی کی سطح کو بہتر بنانا ہے۔ مندرجہ ذیل جرائم کا پتہ لگانے کے لیے متعین اور متحرک کیمرے استعمال کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، رفتار سے حد کو توڑنا۔ نمبر 2، سرخ بتی کی پابندی نہ کرنا۔ نمبر 3، راہگیروں کے لیے راستے پر رکنے یا درست نظام کی پیروی میں ناکامی۔ 16واں، خراب ڈرائیونگ یا دوسروں کی خراب ڈرائیونگ کا نتیجہ اپنی یا اپنے رشتہ داروں اور پیاروں کی زندگی سے ہاتھ دھونے کی صورت میں نکلتا ہے۔ مشرقی صوبے میں کیے جانے والے ٹریفک کے مخصوص جرائم اس فائل میں بتائے گئے ہیں۔